اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان من، یوں تو ہمارا ہر درس قرآن مجید ہی کا درس ہوتا ہے، لیکن آج کی جس تقریب کے سلسلے میں یہ خصوصی درس پیش خدمت کر رہا ہوں، اس کی اہمیت کے اعتبار سے اسے بھی ایک خصوصیت حاصل ہے۔ دنیا کی ہر قوم اور ہر مذہب میں سال میں کچھ دن ایسے رکھے ہوتے ہیں جنہیں وہ اپنے تہوار کے طور پر مناتی ہیں، لیکن وہ تہوار عام طور پر انسانوں ہی کے متعین کردہ ہوتے ہیں۔ یہ خصوصیت ہمارے اس تہوار کو ہی حاصل ہے کہ اس کے منانے کی تاکید خود خدا نے کی ہے۔ تو آپ سوچ لیجئے کہ اسے کس قدر اہمیت حاصل ہے۔ آج کا درس اسی تہوار کے لیے مختص ہے۔ قرآن کریم میں ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور۔ اے نو انسان، گویا یہ اس درس کی خصوصیت ہمارے ہی لیے نہیں ہے جو مسلمان کہلاتے ہیں، الناس کو خطاب کیا گیا ہے، پوری نوع انسانی کے لیے، کہ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے ایک ایسا ضابطۂ قوانین نازل ہو گیا ہے جو تمہاری نفسیاتی امراض کا علاج ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ان لوگوں کے لیے اب خصوصیت آ گئی نوع انسان میں سے ان لوگوں کی جو اس کی صداقتوں پر یقین رکھتے ہیں، تو ان لوگوں کے لیے یہ منزل انسانیت تک پہنچنے کی رہنمائی کرتا ہے اور سامان نشو و نما اپنے اندر رکھتا ہے۔ کہا کہ قل بفضل اللہ و برحمتہ، ان سے کہہ دو کہ اس قسم کے ضابطۂ قوانین کا ملنا محض خدا کے فضل و رحمت کے صدقے میں ہے۔ تم کیا پوری نوع انسانی بھی اگر مل کر کوشش کر دی تو اس ضابطے کی ایک شک کے مثل بھی نہ بنا سکتی۔ اتنا بڑا گراں بہا عطیہ دینے کے بعد فرمایا کہ قل بفضل اللہ و برحمتہ، اور اس کے بعد ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ تو اس قسم کی عطیہ کے عطا ہونے پر تمہیں چاہیے کہ جشن مسرت مناؤ۔ تو گویا خود خدا نے اس کی تاکید کی ہے اس تقریب کو بطور جشن منانے کے، اور وہ ایسی چیز ہے کہ ہوا خیر مما یجمعون، تم جس قدر بھی متاع حیات سامان زیست کو جمع کر لو، یہ اس سے بھی زیادہ گراں بہا ہے۔ تو اتنا بڑا گراں بہا عطیہ مل جائے، مفت مل جائے، تو واقعی وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے شکریہ کے طور پر ایک جشن منانے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے قرآن نازل ہونے کی تقریب۔ مجھے بدرگاہ رب العزت سجدہ شکرانہ ادا کرنا چاہیے، وہ تو میں کیے ہی رہتا ہوں، کہ اس تقریب کو جسے ہم عید کہتے ہیں، جشن نزول قرآن کی اصطلاح سے پکارنے کی ابتدا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے میں نے ہی کی تھی۔ اللہ کا شکر ہے کہ آج یہ الفاظ ہر ایک کی زبان پر ہے۔ یہ جشن نزول قرآن کی تقریب ہے، کیونکہ ہمارے ہاں تو قرآن کی حقیقتوں کو فراموش کر دیا گیا ہے، اس لیے جو کچھ ہوتا چلا آ رہا ہے اسے ہم محض رسماً عادتاً منا لیتے ہیں۔ مذہب پرست طبقہ
عید الفطر کو ثواب کی غرض سے مناتا ہے، عوام اسے میٹھی عید بھی کہتے ہیں اور سیویوں کی عید بھی کہتے ہیں۔ ڈرتے ڈرتے میں نے یہ لفظ زبان پہ میں لایا ہوں، اس لیے کہ ہمارے ہاں کے جو اب نئے مجتہد ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیویاں کھانا بھی بدعت ہے، خلاف سنت ہے۔ میری مینائے غزل میں تھی ذرا سی باقی، شیخ کہتا ہے کہ ہے یہ بھی حرام ہے ساقی۔ پلاؤ اور موغا بالکل سنت کے مطابق، غریبوں کی سیویاں خلاف سنت۔ کیا کہیں، جو چاہے آپ کا اس نے کرشمہ ساز کرے۔ جب امتیں زوال پذیر ہوتی ہیں تو ان میں بڑی کثرت سے مجتہد پیدا ہو جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا کہ کوئی اتھارٹی بتائیے، کوئی سند تو دیجیے، جو کچھ بھی ہے جو کچھ ہم نے فرما دیا وہ سند ہے، نہیں مانتے تو پھر کفر کا فتویٰ لگتا ہے۔ لیکن اس کی ضرورت بھی نہیں تھی، سیویوں تک تو اب ہمارے ہاں کے غریبوں کی رسائی مشکل ہو گئی ہوئی ہے۔ مہنگائی نے اتنی کمر توڑ دی کہ اس تہوار پر بھی نہ بڑوں کو سیویاں میسر آتی ہیں، نہ ان کے بچوں کو کھلونے یا کم از کم نئے کپڑے یہ بھی میسر نہیں آتے۔ اقبال نے تو 60-70 سال پہلے ایک آہ کھینچی تھی اور کہا تھا کہ اے باد صبا کملی والے سے جاگ کہیو پیغام میرا، قبضے سے امت بیچاری کے دین بھی گیا دنیا بھی گئی۔ آج وہ زندہ ہوتا تو معلوم نہیں کس طرح تڑپتا اور کس طرح ہمیں تڑپاتا۔ اس نے اسی عید کے اوپر کہا تھا کہ ہلال عید ہماری ہنسی اڑاتا ہے۔ وہ تو ہماری ہنسی اڑاتا تھا اور ہم یہاں اسلام کی ہنسی اڑاتے ہیں۔ ان مسائل کو دیکھ کے دنیا کیا کہے گی کہ عورت کو ووٹ کا اول تو حق ہی حاصل نہیں، اگر دینا ہی ہے تو ان کا آدھا ووٹ ہوگا۔ یہ اسلامی نظریات ہم پیش کر رہے ہیں۔ بہرحال گلہ کیا کسی کا۔ قرآن جو آیا ہے تو ہمارے ذہن میں تو یہی ہے نا کہ یہ خدا کے متعلق کوئی باتیں کرتا ہے، لیکن یہ دیکھیے کہ خود خدا کیا کہتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، ہم نے تمہاری طرف ایک ایسی کتاب نازل کی ہے جس میں خود تمہارا ذکر ہے، لیکن عقل و فکر سے اس پہ غور کرو گے تو یہ بات سمجھ میں آئے گی کہ اس میں خود تمہارا ذکر ہے۔ کتنی عجیب چیز ہے کہ یہ کتاب عظیم اور اس میں کہا گیا ہے کہ اس میں تو خود تمہارا ذکر ہے۔ ذکر کے عربی زبان میں ایک تو وہی معنی ہے جو ہمارے ہاں مروج ہیں، ذکر کسی کا۔ اس اعتبار سے بھی یہ دیکھیے تو کہا یہ گیا ہے کہ قرآن میں خود انسان کا ذکر ہے۔ اقبال نے اس کے متعلق بھی بڑے حسین انداز میں کہا تھا خدا کو مخاطب کر کے کہ محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیریں ترجمہ تیرا ہے یا میرا؟ یہ ترجمہ جو ہے، ترجمان جو ہے، یہ ہمارا ترجمان ہے جو خدا نے کہا۔ بڑی عظیم بات ہے۔ انسان کا خود دیکھیے مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے کہ خدا ایک کتاب اور آخری کتاب کہ جس کے بعد ترا کشید و دست از قلم کشید خدا، اور اس میں خود انسان کا ذکر ہے۔ اور ذکر کے دوسرے معنی عربی زبان میں، اور وہ اس سے بڑی اہمیت رکھتا ہے، اس کے معنی شرف اور مجد ہوتا ہے، عزت کا مقام ہوتا ہے، کہ قرآن وہ ہے جس میں تمہارا شرف اور مجد اور عزت کا مقام پوشیدہ ہے۔ اب آپ سوچ لیجئے، یہ ذکر و کم کہنے کے بعد کہا کہ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون،
ہم ان کی عزت و توقیر کی باتیں کرتے ہیں اور انہیں دیکھیے کہ یہ خود اسی سے اعراض برت رہے ہیں، یعنی ذلیل ہونا چاہتے ہیں، ہم ان کو عزت دینا چاہتے ہیں، مقام بلند عطا کرنا چاہتے ہیں، اور ان کو دیکھیے کہ یہ اپنے مقام بلند سے اعراض برت رہے ہیں، گریز کی راہیں تلاش کر رہے ہیں، منہ پھیر کے چل دیے ہیں۔ اس لیے تو إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولًا، انسان بڑا ہی ظالم بھی واقع ہوا ہے، جاہل بھی واقع ہوا ہے۔ قرآن کریم کی خصوصیات وہ اتنی ہے کہ کسی ایک درس میں تو ایک طرف کسی ایک تصنیف میں بھی ان کا شمار نہیں ہو سکتا۔ اس کا تو ہر جملہ، ہر فقرہ جو ہے وہ ایک خصوصیت اپنے اندر رکھتا ہے، لیکن آج کے مختصر سے وقت میں میں اس کی ایک نمایاں خصوصیت پیش خدمت کروں گا۔ مذہب کی دنیا نے ڈوئلزم اختیار کر رکھی، جہاں بھی آپ دیکھیے سنویت، دو حصے کر دیے زندگی کے، ایک میٹیریل مادی دنیا اور دوسرا ان کے الفاظ میں اسپرچول روحانی دنیا۔ انہوں نے کہا کہ مذہب کا تعلق اسپرچولیزم سے ہے، مادی دنیا سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہی نہیں کہ اس کا تعلق نہیں، بلکہ انہوں نے کہا کہ مادہ قابل نفرت ہے، مایا ہے، فریب کا جال ہے، اس کو ترک کر دینا ہی شرف انسانیت ہے۔ تو گویا دو حصے کر دی انہوں نے زندگی کے، خارجی کائنات، خود انسان کی بھی اپنی فزیکل لائف یا طبعی زندگی سے متعلق بنا لیں، یہ قابل نفرت چیزیں ہیں۔ انسانیت کے لیے بس ایک روحانیت یا اسپرچول ایک لفظ اصطلاح ہے ان کے ہاں کی، اس کے معنی ترک دنیا ہے، ترک مادہ ہے، ترک ہیں۔ قرآن کو دیکھیے کہ وہ نظر بظاہر مذہب کے سٹیج پہ کھڑا ہے اور باتیں مادی دنیا کی کر رہا ہے، اور اسی مادی دنیا کے اندر سے کہہ رہا ہے کہ تمہارا شرف اور عزت کا مقام ہے، انسانیت کا ارتقائی منازل کا راز اس میں اندر پوشیدہ ہے۔ بے مثل و بے نظیر یہ ایک تعلیم ہے، دنیا میں کہیں اور نہیں ملے گی۔ اس نے بتانا یہ ہے کہ انسانی زندگی کے لیے ہم نے کچھ قواعد اور پابندیاں تجویز کی ہیں۔ انسان اگر اپنے جذبات کو، جو حیوانیت کی انسٹنکٹس کا ہی دوسرا نام ہے، انہیں اگر ان اقدار یا قواعد و ضوابط و قوانین کے حدود کے اندر رکھ کر ان کا استعمال کرے گا تو یہی چیزیں اس کو شرف انسانیت عطا کر دیں گی۔ اگر ان کو بے باک رکھے گا تو وہ حیوانیت کی سطح پہ چلا جائے گا، بل ہم عدل، ان سے بھی گیا گزرا ہو جائے گا۔ بات اس نے یہ کہنی ہے کہ یہاں کائنات میں قانون کی حکمرانی ہے، رول آف لا ہے، بہت بڑی چیز ہے جو قرآن نے کہا ہے، اور ایسا ہے یہ رول آف لا کہ وہ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، کہ اور تو اور خدا بھی اس میں تبدیلی نہیں کرتا۔ اب بات اس نے یہ سمجھانی ہے کہ قانون کی اگر پیروی کی جائے، اس کے مطابق چلا جائے تو کس حسن و خوبی سے نظام چلتا ہے انسان کا، یہ بات اس نے سمجھانی ہے۔ بات ہے کچھ ایسی جیسے فلسفیانہ کہا جائے، تجریدی یا ایبسٹریکٹ جسے کہا جاتا ہے، تو عام ذہن میں تو یہ بات آ نہیں سکتی۔ قرآن اپنے اس قسم کے حقائق کو ہمیشہ محسوس مثالوں کے ذریعے سے واضح کیا جاتا ہے۔ اب وہ یہ اہم اصول بتانے کے لیے کہ قانون کے مطابق چلنے سے کیا نظام پیدا ہوتا ہے، وہ خارجی کائنات کی طرف توجہ دلاتا ہے، اور خارجی کائنات میں سے بھی وہ کہتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم۔ نہیں، بات یہ نہیں ہے کہ میں یہ اپنا دعویٰ پیش کر کے اسی طرح سے آگے گزر جاؤں گا، میں اس کی شہادات پیش کروں گا
اس دعوے کی صداقت کے ثبوت میں شہادتیں پیش کروں گا. یہ جسے قسم کہا جاتا ہے نا، ترجمہ بھی آپ کے یہاں یہ ہوتا کہ میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کی، یہ قسم کی بات نہیں ہوتی. اس کے معنی ہوتے ہیں میں شہادت میں پیش کرتا ہوں. اب دیکھیے 3 لفظ ہیں، اس میں کس چیز کو شہادت میں پیش کیا جا رہا ہے؟ شہادت میں پیش کرتا ہوں ستاروں کی گزرگاہوں کو. مذہب کی دنیا کا قرآن شہادت میں پیش کرتا ہے اپنی صداقت کے لیے ستاروں کی گزرگاہوں کو. فلا اقسم بمواقع النجوم، شہادت میں پیش کرتا ہوں. اور کہا کہ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تم علم کی بارگاہ سے پوچھو گے تو وہ شہادت دیں گے کہ یہ گواہی بڑی عظیم گواہی ہے صاحب. ہم لوگ تو ستاروں کی گزرگاہوں کو اور ان کی اہمیت کو اب سمجھ ہی نہیں سکتے. ہم شہر والوں نے تو ستارے ہی اب کم دیکھے ہوں گے، لیکن جس اولی قوم سے یہ کہا گیا پہلے تو اس سے پوچھئے. عربوں کی ساری زندگی ہر صبح سفر، ہر شام سفر، اور عام طور پر راتوں کو زیادہ سفر کیا کرتے تھے کیونکہ وہ ریگستان میں دن کے وقت بڑی گرمی ہوتی تھی، رات میں ٹھنڈک ہوتی تھی. ریگستان جس میں کوئی نشان راہ نہیں ہے، کوئی ہائی وے نہیں ہے، کوئی شاہراز اعظم نہیں ہے، کوئی پگڈنڈی نہیں، کوئی بستی نہیں، کہیں قندیل رہبانی تک نہیں کہ جس سے کوئی دلیل یا کوئی نشانی پتہ چل جائے، کوئی انسان وہاں نہیں نظر آتا جسے پوچھا بھی جائے. اس راتوں کی ان تنہائیوں میں انہوں نے سفر کرنا ہے. کس طرح سے وہ سفر کرتے تھے؟ راستوں کا کیسے ان کو معلوم ہو جاتا تھا؟ سارا دار و مدار ستاروں پر تھا. ستاروں کی گزرگاہوں سے وہ اپنی منزل کا راستہ متعین کرتے تھے، اور یہ نہ کبھی جھوٹ بولتے تھے، نہ فریب دیتے تھے، نہ غلطی کرتے تھے. ان کی زندگی کا مدار وہ سمجھتے تھے کہ قرآن نے کیا بات کہہ دی ہے. مواقع النجوم آج بھی میں نے عرض کیا کہ ہم تو نہیں کچھ کہہ سکتے، علم الافلاک کے ماہرین وہ اس کی شہادت دیں گے. یا جہاز ران اب بھی ستاروں سے مدد لیتے ہیں، ان کے ہاں بھی یہ چیز اس میں داخل ہے. وہ جانتے ہیں کہ ستاروں کی گزرگاہیں کتنی اہمیت رکھتی ہیں اپنے اندر. کہا کہ میں انہیں پیش کرتا ہوں اس امر کی شہادت کے لیے کہ انہ لقرآن کریم، قرآن کی صداقت کی شہادت میں ستاروں کی گزرگاہوں کو پیش کرتا ہوں. عزیزان ایمان، مذہب تو ایک طرف رہا، دنیا کے کسی اور گوشے علم کے گوشے میں بھی یہ انداز جو ہے بیان کا کہیں پیش کر کے بتائیے آپ. قرآن کریم خود شرف و مجد ہے. قرآن کریم رسول کے متعلق کہا اس کا جس کی طرف نازل کیا گیا ہے وہ کریم، خود خدا کریم. یہاں تو کرامت ہی کرامت ہے، شرف ہی شرف ہے، عزت ہی عزت ہے. اسی کو ایک دوسرے مقام پہ دہرایا، اور وہ آپ دیکھیں گے کہ اسلوب اور ادب کے اعتبار سے بھی بے نظیر ہے قرآن کی کتاب. تو فلا اقسم بالخنس الجوار الکنس، یہی نہیں بلکہ میں شہادت میں پیش کرتا ہوں ان سیاروں کو جو پچھلے پاؤں لوٹ جاتے ہیں، اور انہیں بھی جو برق رفتار غزالہ کی طرح تیزی سے آگے بڑھ کر نگاہوں سے اوجھل ہو جاتے ہیں. شہادت میں پیش کرتا ہوں ان سیاروں کو. ستارے تو ایک جگہ ہوتے ہیں، یہ سیارے ہیں. اور پھر شہادت میں پیش کرتا ہوں واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. تو اسی عربی بھی جانتے ہو تو آپ اس کا لطف لیں گے کہ ادبی اعتبار سے بھی کیا چیز ہے یہ. اور شہادت میں پیش کرتا ہوں، یہ میرے مفہوم القرآن کا یہ ترجمہ میں دیا کرتا ہوں. شہادت میں پیش کرتا ہوں لیلائے شب کو جب وہ دبے پاؤں آتی ہے اور اسی طرح خاموشی سے لوٹ جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ہی شہادت میں پیش کرتا ہوں عذرائے سحر کو جب وہ اپنی مسیحا نفسی سے ساری دنیا کو حیات نو کا پیغام
دینے کے لیے مشرق کے جھروکے سے نمودار ہوتی ہے۔ میں شہادت میں پیش کرتا ہوں ان تمام کائناتی شواہد کو اس حقیقت کی تصدیق کے لیے کہ انہ لقول رسول کریم۔ آسمان کی شہادت زمین کے رسول کے لیے، پھر شہادت میں پیش کرتا ہوں والسماء ذات الرجع، گردشیں کرنے والے ان کروں کی، کلن فی فلک یسبحون، 1400 سال پہلے عزیزان من ان کروں کے متعلق قرآن کہہ رہا ہے، جبکہ بطلہ موسی نظام بھی اس سے واقف نہیں تھا جو سب سے بڑا فلکیات کا نظام تھا اس دور کا۔ اپنے اپنے دائرے میں، فلک میں، آربٹ میں گردش کرنے والے سیاروں کو میں شہادت میں پیش کرتا ہوں جو آتے ہیں پھر لوٹ کے واپس آتے ہیں، اور ان گردشوں سے موسموں کا تغیر ہوتا ہے، نئی نئی زندگیوں کا نمود ہوتی ہے۔ یہ شہادت میں پیش کرتا ہوں اسے والارض ذات الصدع، اور تمہاری زمین کو جس میں ایک مردہ سا بیج تم ڈالتے ہو نئی زندگی کی نمود اس میں سے ہو جاتی ہے۔ میں شہادت میں پیش کرتا ہوں آسمان اور زمین کی ان شہادات کو کہے کے لیے انہ لقول فصل اللہ وما ہوا بالحزن، یہ مذاق نہیں ہے جو کتاب ہم نے نازل کی ہے، ہر معاملے میں آخری ڈیفینٹ فیصلہ دینے والی کتاب ہے یہ، قول فصل ہے۔ جس طرح سے یہاں تم دیکھ رہے ہو کہ اگر ان شرائط کو پورا کیا جائے جو کسی شے کے لیے ہم نے مقرر کی ہیں تو اس میں وہ یقیناً نتیجہ نکلتا ہے، زمین صالح ہو، بیج وہ ایسا ہو جس میں نمود کی قوت موجود ہے، پانی دیا جائے، حرارت ہو، روشنی ہو، یقیناً پودا پھوٹے گا، یقیناً وہ فصل پیدا ہوگی جس کے لیے کہا گیا ہے۔ کہا اسی طرح سے قرآن کے جو دعاوی ہیں قول فصل ہیں، وہ فیصلہ کن حقیقتیں اپنے اندر رکھتے ہیں۔ یہ شہادات وہ پیش کرتا چلا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں نے یہ تو چند ایک شہادتیں پیش کی ہیں، قرآن کے ہر دعوے کی صداقت کی شہادت کے لیے ایک جامع آیت ہے، سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ ہم خارجی کائنات میں اور خود انسانوں کی دنیا کے اندر ہم تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتے چلے جائیں گے تاں کہ یہ بات ایک حقیقت ثابتہ کی طرح سامنے آ جائے کہ قرآن کا ہر دعویٰ صداقت پر مبنی ہے۔ قرآن کریم کے احکام اور اوامر و نواہی تو بالکل واضح متعین ہیں، ہر دور کے اندر وہ سامنے آتے ہیں، لیکن یہ جو کائناتی حقائق ہیں یہ کسی ایک دور میں پورے کے پورے سامنے نہیں آتے، نہ آ سکتے ہیں۔ جوں جوں علم انسانی بلند ہوتا چلا جائے گا وہ ان پر پڑے ہوئے پردوں کو اٹھایا جائے گا، اس کو ہی ڈسکوری کہتے ہیں، پردوں کو اٹھا دینا۔ کوئی نئی چیز نہیں دریافت ہوتی، چیز موجود ہوتی ہے، اس پہ ہماری جہالت کا، لا علمی کا پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے۔ تم اٹھاتے جاؤ گے ان پردوں کو، اس کے نیچے سے جو حقیقت نمودار ہوگی وہ قرآن کے کسی دعوے کی شہادت ہوگی صاحب۔ کہا یہ اس قدر حتم و یقین کے ساتھ قرآن جو یہ دعویٰ کر رہا ہے تو یہ کیوں؟ کہا اس لیے کہ اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، انہیں معلوم نہیں ہے کہ ان کا خدا ہر شے اس کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ یہ غیب اور شہود کا امتیاز تمہاری نظروں کے لیے ہے کہ کچھ چیزیں سامنے ہوتی ہیں، کوئی اوجل ہوتی ہیں، خدا کے تو سامنے اول سے آخر تک ہر شے ہے۔ تو جب وہ یہ کہتا ہے کہ اس پردے کے پیچھے یہ حقیقت چھپی ہوئی ہے وہ غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ الم یکفہم، کیا یہ کافی نہیں ہے اس امر کی شہادت کے لیے کہ خدا کے سامنے ہر شے موجود ہوتی ہے، تمہاری نگاہوں سے وہ اوجل ہوتی ہے۔ اور غور کیجئے گا کہ قرآن کیا دعوت دے رہا ہے، اور اسی لیے وہ جماعت مومنین ان کا شیوا یہ بتاتا ہے کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، تخلیق ارض و سما اور گردش لیل و نہار کے اندر صاحبان عقل و بصیرت کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں۔
کس طرح دعوت دیے جا رہا ہے وہ تمام علوم سائنس کی طرف. یہی وہ علوم ہیں جن کے حاصل کرنے والوں کو وہ علماء کہہ کر پکارتا ہے. اب دیکھیے کہ یہ علماء کا لفظ کہاں آ رہا ہے قرآن میں، اور کون لوگ ہیں جنہیں یہ علماء کہتا ہے. أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا. پہلی بات تو یہ دیکھیے کہ یہ پانی بارش کیسے ہوتی ہے. کہتا ہے اس کے پورے پروسیس کے اوپر نگاہ دوڑائیے. بڑی عظیم چیز ہے یہ، بارش کیسے ہوتی ہے. کہتا ہے پھر اس کے بعد بارش اور زمین کا تعلق تو دیکھیے. بارش تو ایک قسم کی ہوتی ہے اور زمین سے مختلف اقسام کے پھول، پھل، پودے، فصلیں اگتی چلی جاتی ہیں. الم ترا، کیا غور کیا تم نے اس حقیقت پہ؟ غور کی طرف توجہ دلاتا ہے، دعوت دیتا ہے غور و فکر کی ان چیزوں کے متعلق. اور پھر اس کے بعد کہتا ہے وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. اور پھر ان پہاڑوں کو دیکھیے، پہاڑوں کی چٹانوں کو دیکھیے، ان میں جو تہیں ہیں وہ تمہیں بظاہر نظر آئیں گے کہ یوں ہی لکیریں کھینچی ہوئی ہیں. کہا نہیں، یہ ان کی ارتقائی منازل کی علامات ہیں. ان کے رنگ جو ہیں وہ ویسے ہی نہیں رنگے ہوئے ہم نے. ہر رنگ اپنے اندر ایک خاص نوعیت کی شہادت رکھتا ہے. کبھی کہتا ہے تم نے غور کیا ہے ان چیزوں کے اوپر، ان باتوں کی طرف غور کرا دیتا ہے. اور اس کے بعد وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَالْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا كَذَلِكَ. اور اسی طرح سے انسانی دنیا میں دیکھیے سر، حیوانات کی طرف دیکھیے، ہر جاندار کی طرف دیکھیے، غور کیجئے، تحقیق کیجئے، ریسرچ کیجئے، ان میں بھی آپ کو عجیب و غریب نشانیاں ملیں گی. اور ان سب کے بعد یہ کہتا ہے اب دیکھیے کہ علوم سائنس کا کوئی گوشہ ہے جو اس سے باہر رہ گیا ہو. جتنی چیزیں کہیں آسمان کی، زمین کی، پہاڑوں کی، ان کی چٹانوں کی، انسانوں کی، ہر جاندار کی. اور دعوت دیے جا رہا ہے تحقیق کی، دعوت دیے جا رہا ہے غور و فکر کی. اور کہا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. ہمارے بندوں میں سے علماء ہی وہ ہیں جو ان چیزوں کے غور و فکر کے بعد خدا کی عظمت کے سامنے جھک جاتے ہیں. علماء ان اللہ عزیز الغفیر، وہ جانتے ہیں کہ وہ کتنا غلبے کا مالک ہے اور کس قدر اس نے سامان حفاظت پیدا کر رکھا ہے اس کے اندر. علماء کا لفظ یہاں آیا ہے صاحب آپ کے لیے. کیا یہ وہی لفظ نہیں جو آج کی اصطلاح میں سائنٹسٹ کے لیے بولا جاتا ہے؟ یہ سائنس کے علوم ہی نہیں ہے سارے جو گنائے ہیں قرآن کریم میں. میں دوسری طرف نہیں جانا چاہتا، اتنا ہی پوچھتا ہوں کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ سخر لکم ما فی السماوات والارض. اتنی تسخیر ہے کائنات کی، اس قدر وہ دعوت دیتا ہے ان ستاروں کی گزرگاہوں کے اوپر، نجوم کے متعلق، شمس کے متعلق، قمر کے متعلق، اور ان کو علماء کہتا ہے. میں تنقید نہیں کرتا، ہمارے علماء کی آج یہ کیفیت ہے 20ویں صدی میں کہ چاند دیکھنے کے متعلق بھی وہ یقینی طور پر کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے. دیکھنے کے متعلق وہ چاند کے اوپر چلے گئے ہیں، وہاں جا کے وہ ذاتی طور پر اس کی تحقیق کر کے لائے ہیں، وہاں سے مٹھیاں بھر بھر کے لائے ہیں چیزوں کی. اور یہاں چاند دیکھنے کے متعلق بھی کسی ایک یقینی نقطے پہ نہیں پہنچا جاتا. علماء کہلاتے ہیں یہ، قرآن انہیں کہتا ہے علماء عزیزان مان. اور یہ ساری چیزیں نظری نہیں ہیں، تھیوریٹیکل نہیں ہے کہ قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ صاحب دیکھتے چلے جاؤ. شاعری نہیں ہے. وہ کہتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. کائنات کی پستیوں اور بلندیوں میں جو کچھ ہے پورے جمیعاً خدا کی طرف سے تمہارے تابع تسخیر اس کو کر دیا گیا ہے. یہ قوانین کے تابع چل رہا ہے سلسلہ کائنات. ان قوانین کا علم حاصل کرو تو تم فطرت کی قوتوں کو مسخر کر لو گے. اور جس نے قوت سے فطرت کی قوتوں کو مسخر کر لیا، سیدھی سی بات ہے کہ شرف و مجد تو اس کے حصے میں آئے گا ہی. آدھا شرف و مجد تو اتنے سے ہی آ جاتا ہے فطرت کی قوتوں کو مسخر کرنے سے. مقام انسانیت یہ ہے جو قرآن نے کہا ہے کہ ان قوتوں کو مسخر کرو اور پھر انہیں ہماری دی ہوئی اقدار کے مطابق نوع انسانی کی بھلائی کے لیے صرف کرو. وہ یہ دو ٹکڑے اکٹھے ہو جائیں تو پھر وہ مومن ہو جاتا ہے.
اسی لیے اقبال نے کہا کہ عالم ہے فقط مومن جاں باز کی میراث، مومن نہیں جو صاحب لولاک نہیں ہے۔ سخر لکم ما فی السماوات والارض۔ اقبال نے انسان کا تعارف جو کرایا ہے وہ اس کا اپنا انداز ہے، محاکاتی ڈرامائی انداز میں وہ کہتا ہے، بات تو پیچھے سے چلی آ رہی ہے، پیام مشرق میں بال جبریل میں آپ دیکھیے گا کہ جنت سے آدم نکلتا ہے، زمین کی طرف اس نے آنا ہے، فرشتوں کے جلاؤ میں چلا آ رہا ہے، اور حیات عرضی اس کا استقبال کہتی ہے یہ کہتے ہوئے کہ کھول آنکھ، زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، ہیں تیرے تصرف میں یہ بادل، یہ گھٹائیں، یہ گنبد افلاک، یہ خاموش فضائیں، یہ کوہ، یہ صحرا، یہ سمندر، یہ ہوائیں تھیں پیش نظر کل تو فرشتوں کی ادائیں، آئینہ ایام میں آج اپنی ادا دیکھ، اور خورشید جہاں تاب کی ضوء تیرے شرر میں، آباد ہے ایک تازہ جہاں تیرے ہنر میں، جچتے نہیں بخشے ہوئے فردوس نظر میں۔ وہاں سے نکالا گیا تھا نا، تو وہ تو بخشا ہوا فردوس تھا نا، قرآن نے کہا کہ وہ تو یوں ہی دیا تھا اللہ واسطے، نتیجہ یہ کہ ایک جھٹکا ہوا تو باہر۔ اور یہ جو کہا وہ جنت کہ جس کے وارث تمہیں بنایا ہے، بما کنتم تعملون، تمہارے اعمال کے صدقے میں کہتا ہے خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ رہو گے، کوئی نہیں نکالے گا۔ خیرات میں اور قوت بازو سے کمائے ہوئے جنت میں یہ فرق ہوتا ہے۔ جنت تیری پنہاں ہے تیرے خون جگر میں، اے پے کرے گل کوشش تہم کی جزا دیکھ۔ یوں لایا ہے وہ زمین کے اوپر بارہ، وہ قرآن ہی کی آیات جو ہیں وہ ان کی یہ تشریح کیے چلا جاتا ہے اقبال۔ اب ظاہر ہے کہ کائنات کی قوتوں کو مسخر کرنے کے لیے تو غور و تدبر کی ضرورت ہوگی، فکر کی ضرورت ہوگی۔ قرآن کی ایک آیت میں بتایا گیا ہے کہ اہل جہنم کون ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ چلتے پھرتے وہ صحرائی ہوں یا وہ شہروں کے آبادیوں والے ہوں، ان کے انداز سے، روش سے، زندگی کے آداب سے، ان کی عادات و خصائل سے، ان کے نظام زندگی سے واضح ہو جاتا ہے کہ اہل جہنم کون ہیں۔ کہا آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، ترجمہ عام کیا جاتا ہے کہ ہم نے پیدا کیا ہے جن و انس کو کی کثرت کو جہنم کے لیے، یعنی پیدا کی اسی جہنم واسطے کیتا۔ اندازہ لگائیے، کہتا ہے کہ ان کا انداز زیست تمہیں بتا دے گا، وہ زبان حال سے کہیں گے یہ بات کہ واقعی یہ زندگی جہنم کی ہے۔ اب آپ حیران ہوں گے کہ اتنی بڑی چیز قرآن نے کہی کہ نظر آ جائے گا کہ یہ اہل جہنم ہے۔ کہا یہ تمہیں پتہ کون لوگ ہیں؟ لہم قلوب لا یفقہون بہا، یہ وہ ہیں کہ سینے میں دل تو رکھتے ہیں، ان سے سمجھنے سوچنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں بھی رکھتے ہیں، ان سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان بھی رکھتے ہیں، ان سے سننے کا کام نہیں لیتے۔ أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ، انسان یوں ہی نظر آتے ہیں، حیوان ہیں۔ کہا بل ہم اضل، یہ ان سے بھی گئے گزرے۔ حیوان تو پھر بھی اپنی انسٹنکٹس اور جبلت کے اوپر چلتا ہے۔ بکری پہ اگر ہم نے گوشت حرام کیا ہے تو وہ حرام کبھی نہیں کھاتی، یہ کم بخت تو ان سے بھی گیا گزرا ہے ساری۔ اہل جہنم کے کیا علامات بتائی ہیں کہ وہ مائنڈ، انٹلیکٹ، برین یہ رکھتے ہیں، یہ صلاحیتیں موجود ہیں، ان سے کام نہیں لیتے۔ آنکھیں رکھتے ہیں، بصارت تو ہے، بصیرت نہیں ہے۔ کان رکھتے ہیں، سنتے نہیں ہیں ان سے۔ یہ نہ سننے والی بات جو تھی، دوسری جگہ یہ کہا ہے، میں بھی عرض کروں گا نہ سننے والی بات، دوسری جگہ کہا ہے ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، ساری تخلیق مخلوق خداوندی میں بدترین مخلوق وہ یہ انسان ہے کہ جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتے۔
مذہب کے سٹیج پہ بول رہا ہے عزیزان ایمان. اہل شریعت کے یہاں بھی یہ چیز کہ صاحب شریعت میں عقل کا کوئی نام نہیں. اور طریقت والوں کا تو پوچھو نہیں, وہ تو لٹھ لے کے پھرتے ہیں عقل و فکر کے روح سے. ساری دنیا کے مذاہب میں یہی کیفیت ہے. یہ بتا رہا ہے کہ جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتے اہل جہنم ہے, شرت دواب ہیں. تخلیق مخلوق خداوندی میں بدترین مخلوق وہ ہیں جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتے. وہ جو میں نے عرض کیا تھا کہ میں بتاؤں گا, یہ نہ سننے والے, کہا کہ جہنم میں ان کو لے جایا جائیں گے. دروغہ جہنم کا پوچھے گا کہ بھئی وہ کون سا اتنا بڑا جرم عظیم تم نے کیا جس کے لیے تمہیں جہنم میں بھیجا جا رہا ہے. کہا کہ یہ جو کوئی آنکھوں سے کہیں گے کہ کیا بتائیں, لاؤ کننا نسمعو او ناقلو ما کننا فی اصحاب السعیر. اگر ہم دل کے کانوں سے بات کو سن لیتے اور پھر سمجھ لیتے کہ وہ کیا کہتا ہے تو آج جہنم میں نہ ہوتے. عزیزان ایمان غور کیجئے قرآن کیا کہہ رہا ہے, کس دنیا میں آپ کو لے جا رہا ہے. جہنم اور جنت کے فیصلے کن چیزوں کے اوپر وہ کر رہا ہے. قرآن کریم تدبر اور تفکر کے اوپر قدم قدم پہ عقل, شعور, فکر, علم, بصیرت زور دیے چلا جا رہا ہے صاحب. ایک مقام پہ بڑی عجیب چیز, افلا یتدبرون القرآن ہم علی قلوب اقفالها, کیا انہوں نے کبھی قرآن میں کبھی غور و تدبر نہیں کیا. یہ ہے, یہ بڑا عجیب لفظ ہے کہ ان کے دلوں نے اپنے اوپر خود اپنے ساختہ تالے ڈال رکھے ہیں. یعنی باہر سے کوئی تالا نہیں آگے پڑا, دل خود ہی تالے وضع کرتا ہے, اپنے اوپر لگا دیتا ہے صاحب, اور پھر روتا ہے کہ صاحب دروازہ بند ہو گیا. اندر سے کنڈی لگا رکھی ہے, رو رہے ہیں صاحب دروازہ بند ہے, میں باہر کیسے نکلوں. اندر سے کنڈی, اقفالها کا لفظ ایک ضمیر میں. عزیزان ایمان کتنی بڑی حقیقت ہے قرآن جو بیان کر دیتا ہے. یہ نہیں کہا کہ تالے لگ گئے ہیں, کہا ان کے اپنے تالے اندر سے انہوں نے لگا رکھے ہیں اور پھر رو رہے ہیں کہ ہم باہر کیسے نکلیں. قرآن ہے عزیزان ایمان. تدبر, تفکر, قرآن کے نازل کرنے کا مقصد ہی یہ بتایا. کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب. نازل ہی اس لیے کی گئی ہے کہ اہل عقل و فکر اولی الالباب اس پہ غور و فکر کریں, پھر اس کے بعد اس کے جو احکام اور قوانین دیے گئے ہیں ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے بیان کریں. اور اولو الالباب کے لیے ہے یہ عقل کا بھی اگلا درجہ جو ہے نا, جسے پنجابی میں تت کڈیا ہے کہنے نے, وہ ہوتا ہے الباب, لب الباب. یہ وہی لفظ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن سے ان حقائق کو سمجھ سکتے ہیں. سارے پہلے بھی درس میں یہ چیزیں آ گئی ہیں جو میں ابھی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے ہاں تو یہ ہے, مومن وہ ہے کہ جو آنکھیں بند کر کے قرآن کے اللہ کے احکام کے سامنے جھک جائے. اس میں عقل و فکر کی کوئی بات نہیں. بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں, یہ بھی کسی وقت ایسا کر دیتا ہے. سوچنے سمجھنے کی کوئی بات نہیں, ماننا ہے. ایمان نام ہی مان لینے کا یہ ہے ہمارے ہاں سے. قرآن غور کیجئے کہ مومن کن کو کہتا ہے. وہ کہتا ہے والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا. مومن وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اور تو اور خدا کی آیات بھی پیش کی جاتی ہیں تو وہ بہرے اور اندھے بن کے اس کے سامنے نہیں جھکتے. اللہ اکبر. خدا مومن کے متعلق, مومنین کے متعلق یہ کہہ رہا ہے کہ اور چیزیں تو ایک طرف نہیں, خدا کی آیات بھی ان کے سامنے پیش کی جائے تو وہ اندھے اور بہرے بن کے اس کے سامنے نہیں جھکتے. عقل و فکر سے کام لے کر اس کے بعد جب پھر شہادت دیتے ہیں ان کی عقل و فکر و ضمیر, پھر اس کے سامنے وہ جھکتے ہیں, اندھے بہرے بن کے نہیں جھکتے. مومن یہ ہے, معاف رکھیے گا.
ان کی حرام کا کیا ہو، بڑا خوبصورت شعر. جناب شیخ سے میں کا جواز کیا پوچھیں کہ چاندنی کو بھی حضرت حرام کہتے ہیں. کیا جو ہے نا پانی نو بھی حرام کہہ دینے. یہ تھا وہ صدر اول کا اسلام، یہ تھے صدر اول کے مومن جنہوں نے قرآن کی ان آیات پہ غور و فکر کیا اور انہیں معلوم تھا کہ مقام مومن کیا ہے. اور پھر یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے چند سالوں کے عرصے میں یہ نہیں ہے کہ اپنے صحرا کو جہاں آبادیاں نہیں سی اسے فتح کر لیا. ایران جیسی سلطنت ہزارہ سال سے دنیا کی ممتاز ترین مہذب ترین سلطنت، رومن امپائر جیسی سلطنت، چند سالوں کے عرصے میں ان کی سلطنت ہی ختم نہیں ہوئی، ان کی تہذیب و تمدن ختم کر کے نیا تمدن، نئی تہذیب جو اقدار خداوندی کے اوپر مبنی تھا وہ وہاں رائج کر دیا. کیا قوت تھی ان کے پاس؟ ان کے پاس یہ قوت تھی جو قرآن نے بتا. اپنے اس دور کے مطابق جتنی وہ تسخیر کر سکتے تھے ان کو مسخر کر کے انہوں نے استعمال کیا، غور و فکر کیا، عقل و فکر سے کام لیا اور چلے. یہ تو تھا پہلا دور صدر اول. ساری چیز اس لیے تھی کہ آزادی فکر حاصل تھی، سوچنے کی آزادی حاصل تھی، غور کرنے کی آزادی حاصل تھی. یہ صدقہ تھا اس سیاسی نظام کا جس میں کسی قسم کا جبر نہیں تھا. حالات نے پلٹا کھایا. اب میں تاریخ میں نہیں جا رہا کہ پھر یہ کیسے ہوا اور کیوں ہوا. اس کی جگہ جبر اور اکراہ کا استبداد کا دور آیا جسے ہم آمریت، ڈکٹیٹرشپ یا ملوکیت کہتے ہیں. وہ دور آیا تو اس نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ ان کے سوچنے سمجھنے کے سوئچ آف کر دیے. بڑی آسانی ہوتی ہے کسی قوم کو اگر سوچنے سمجھنے کے سوئچ آف کر دیے جائیں، بولنا بند کر دیا جائے، سوچنا بند کر دیا جائے، حیوانی سطح کے اوپر وہ ہوتا ہے، پھر گدھوں کی طرح ہانکتے لیے جائیے جہاں جی چاہے. قرآن نے کہا تھا کہ نزول قرآن کا مقصد یہ ہے لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، یہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لے جائے گا. عزیزان من کتنا جامع ہے یہ لفظ، کسی تشریح میں نہیں گیا قرآن، دو لفظ تقابل کے بیان کی. یہ تمہیں تاریکیوں سے نکال کے روشنی میں لے آئے گا. کہا یاد رکھو اگر تم نے یہ نظام بدل دیا تو پھر ہوگا کیا؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ تمہیں روشنی سے پھر تاریکیوں کی طرف لے جائیں گے. اور یہ جو ہمارے ہاں تبدیلی ہوئی ہے سیاسی نظام میں، یہ سیاسی نظام کی تبدیلی نہیں تھی، یہ روشنی میں چلنے والے ان جماعت مومنین کو، مسلمانوں کو پھر سے تاریکی کے اندر لے آنا تھا. عقل و فکر کے دروازے بند، سوچ و سمجھ کی شمع گل. میں صرف 2-3 مثالیں پیش کروں گا کہ کہاں یہ بات تھی کہ خدا کی آیات کے سامنے بھی وہ یوں نہیں جھک جاتے. کہاں یہ چیزیں کیا کیا انہوں نے، بڑا آسان طریقہ تھا. جہالت پر، تاریکی پر مبنی کچھ باتیں کی اور انہیں معاذ اللہ منسوب کر دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو علم انسانی کے عالم افلاک کے اوپر تھے، ان کی طرف منسوب کر دیا کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے. اب اس کے بعد نہ آپ کی عقل کام دے سکتی ہے نہ فکر سے آپ سوچ سکتی ہے. جب کہا جائے کہ رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے تو جو یہ کہے کہ نہیں صاحب میری عقل تو یہ اس کے خلاف کہتی ہے، معاذ اللہ اس کو ضرورت ہو سکتی ہے. اتنی سی ٹیکنیک انہوں نے استعمال کی عزیزان من، ساری شمع گل کر کے رکھ دی انہوں نے. مثال سن لیجیے، قرآن نے کہا تھا کہ یہ قرے جتنے بھی ہیں اپنے اپنے دوائر میں گردش کر رہے ہیں، انہی کا نام آسمان اس نے رکھا تھا، فضائی قروں کا نام. اور اس کے اوپر کہا تھا کہ کنٹرولنگ پاور جو ہے وہ خدا کی ہے، اسے اس نے اس کا عرش کہہ کر پکارا تھا. اقتدار اعلیٰ مطلق اقدار جو ہے، اقتدار وہ خدا کا ہے، اس کی کنٹرولنگ پاور کے اندر ہی ہے. اور یہ سب نظام کائنات، یہ قرے یہ کچھ کر رہے ہیں. روایت وضع ہوئی جسے حدیث کہا جاتا ہے. حضرت عباس کی ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیے وہی ٹیکنیک، کیا فرمایا کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 71 یا 72 یا 73 سال کی راہ ہے. ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک ہوا، یہ نیچے اوپر
ان کے ہاں یہی ہے کہ یہ ڈل ہیں شیشے کے نیچے اوپر ہیں، اور یہ ستارے جو تمہیں نظر آتے ہیں اس میں یہ موتی جڑے ہوئے ہیں، چمکتے ہیں رات کو۔ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک 71، 72 یا 73 سال کی راہ ہے، اور 7 آسمان ہیں جن میں سے ہر ایک سے دوسرے کا فاصلہ اسی قدر ہے۔ 7ویں آسمان کے اوپر ایک سمندر ہے جس کی گہرائی بھی اتنی ہی ہے۔ اس کے اوپر 7 پہاڑی بکرے ہیں جن کے کھروں سے گھٹنوں تک اسی قدر فاصلہ ہے۔ ان بکروں کی پشت پر عرش ہے جس کی موٹائی بھی اسی قدر ہے۔ اب غور فرما لیجیے قرآن کیا دعوت دے رہا تھا آپ، اور یہ چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معاذ اللہ منسوخ کر دی گئی۔ اب اس میں آپ سوچ نہیں سکتے کیونکہ یہ منسوخ کر دی گئی ہے اس ذات اقدس و اعظم کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو گردش لیل و نہار ہے، دن رات کی گردش ہے، اس کے اندر بھی بڑی نشانیاں خدا کے علم۔ یہ گردش لیل و نہار کیا ہے؟ موسموں کا تغیرات کیا ہے؟ یہی سورج، چاند اور زمین کی جو باہمی گردش کے اختلافات ہیں ان کا نتیجہ ہوتا ہے نا۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ سے پوچھا گیا کہ موسم کس طرح سے بدلتے ہیں، سوچیے عزیزان من، تو آپ نے فرمایا کہ دوزخ نے اپنے پروردگار سے شکایت کی کہ اے میرے پروردگار، میرے ایک حصے نے دوسرے حصے کو کھا لیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے 2 مرتبہ سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سانس جاڑوں میں اور ایک گرمی میں۔ پس جو تم موسموں کا تغیر دیکھتے ہو نا، تو اس کے سانس لینے میں اور سانس پیچھے کھینچنے میں، کھینچتا ہے پیچھے تو گویا سردی آ جاتی ہے، باہر پھینکتا ہے تو وہ گرمی آ جاتی ہے۔ وہ آیات اپنے سامنے رکھیے جس میں قرآن نے دعوت دی تھی ان تمام امور کے اوپر ریسرچ کرنے کی، غور و فکر کرنے کی، اور اس کے سامنے یہ روایات کہ یوں موسموں کا تغیر ہوتا ہے۔ تاریخ کی طرف آئیے، یہ مشہور ہے کہ یہ بنی اسرائیل کے جو اسباط تھے، مختلف یہ الگ الگ ان کے یہاں کے ٹکڑے تھے، ان میں سے ویسے تو 2 اسباط کے متعلق ہے کہ کہیں گم ہو گئے، ایک کے متعلق یقیناً پتہ ہی نہیں چلتا کہ وہ کہاں گم ہو گیا، کہاں چلا گیا۔ یہ ایک تاریخی بات ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ایک گروہ بنی اسرائیل کا کھو گیا، ٹھیک ہے، نہیں معلوم کیا ہوا۔ آپ آگے سنیے، جگر پہ ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ میں خیال کرتا ہوں کہ یہ چوہے وہی ہیں، بنی اسرائیل کی گروہ، کہ جب ان کے سامنے اونٹ کا دودھ رکھا جاتا ہے تو وہ نہیں پیتے، اور جب ان کے سامنے بکریوں کا دودھ رکھا جاتا ہے تو وہ پی لیتے ہیں۔ بنی اسرائیل کا کھویا ہوا جو ہے یہ چوہے ہیں جو ہے۔ یہ تنقید اور کفر کا فتویٰ آپ کے اوپر موجود ہے۔ اور تاریخ کی بات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بنی اسرائیل برہنہ غسل کیا کرتے تھے، ایک دوسرے کی طرف دیکھتا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہا غسل کیا کرتے تھے۔ تو بنی اسرائیل نے کہا کہ واللہ موسیٰ کو ہم لوگوں کے ساتھ غسل کرنے سے سوائے اس کے کچھ معنی نہیں کہ وہ فتق میں مبتلا ہے۔ وہ ایک عارضہ ہوتا ہے جو معاف رکھیے گا مقام خصوصی کے اوپر ہوتا ہے، وہ جس میں پھول جاتے ہیں کہ یہ ان کو عارضہ ہے، اس لیے وہ ہمارے سامنے وہ ننگے نہیں نہاتے کہ ہم اس کو دیکھ نہ لیں۔ اتفاق سے ایک دن حضرت موسیٰ غسل کرنے لگے اور اپنا لباس پتھر پر رکھ دیا، وہ پتھر ان کا لباس لے کر بھاگا، اور حضرت موسیٰ بھی اس کے پیچھے پیچھے یہ کہتے ہوئے بھاگے کہ صوبی یا حجر، صوبی یا اے پتھر میرے کپڑے دے، میرے کپڑے دے، اور یہ کہتے کہتے اس کے بھاگتے گئے پیچھے پیچھے، اور وہ پتھر بنی اسرائیل کے کیمپ میں آ گیا، اور اس کے پیچھے حضرت موسیٰ علیہ السلام ننگے تھے، تو انہوں نے دیکھ لیا اور کہا کہ نہیں نہیں انہیں بیماری کچھ نہیں ہے، اور پتھر وہاں ٹھہر گیا۔ تو حضرت موسیٰ نے اپنا لباس لے لیا اور پتھر کو مارنے لگے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم حضرت موسیٰ کی مار سے اس پتھر پر 6 یا 7 نشان اب تک باقی ہیں۔
میں نے یہ چند مثالیں آپ کو دی ہیں، جس کا جی چاہے بخاری شریف سب سے اصل الکتب بعد کتاب اللہ گنی جا رہی ہے، اس کے اندر بھی موجود نہیں ہے، اور حدیث کی کتابوں کے اندر بھی یہ موجود ہے، یہ دو چار نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ذرا ان کو اٹھا کے، روشنی سے تاریکی کی طرف لے جائیں گے تمہیں، ان پہ کوئی تنقید نہیں کر سکتا۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم کی کسی ایک حدیث کا انکار بھی انسان کو اسلام کے دائرے سے خارج کر دیتا ہے۔ تو میری تو چھوڑیے، میرے خلاف تو ہزاروں علماء نے کفر کا فتویٰ لگا دیا، آپ نہ کہیں ان پہ تنقید کر دیجیے گا۔ لیکن میں تو خوش ہوں گا کہ ہم یار جنت ہوا یار کٹھے ہی چلیں گے تو عزیزان من، یہ تو تھی روایات۔ قرآن جیسی کتاب نور علی نور، اس کی اب تفاسیر ہونے لگی۔ وہ تفاسیر انہی روایات یا جن کو احادیث کہتے ہیں، ان کی روشنی میں وہ تفسیریں ہوئی ہیں قرآن کی۔ ایک نمونہ اس کا بھی سن لیجئے صاحب۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا تو آپ نے سنا ہوگا نا، کہ اس میں وہ نجات ملی تھی طوفان سے ان کی۔ اب قرآن نے اتنا ہی بتایا ہے کہ وہ کشتی انہوں نے بنائی تھی اور وہ پھر اس میں سے پار ہو گئے، اس کی تفصیل قرآن نے نہیں دی، روایات نے تفسیر دی، تشریح دی۔ تفسیر ابن کثیر ہمارے ہاں بڑی معتمد علیہ تفسیر ہے، اب ان میں اس کشتی کی تفاصیل دی ہوئی ہیں، قرآن تک ہی رہیں تو پھر اس میں لطف کیا آیا، یہ ان کا لفظ ہے، میں کہہ رہا ہوں لطف بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستان کے لیے۔ اب دیکھیے پھر وہ زیب داستان کے لیے بڑھانا جو ہے وہ بڑا ہوا، یہ زیب داستان اصل میں کہیں اور گم ہی ہو گئی ہے۔ کشتی نوح کے متعلق اس تفسیر میں ہے کہ وہ 1200 ہاتھ لمبی اور 600 ہاتھ چوڑی تھی۔ کوئی نہیں پوچھتا کہ کہاں سے آپ کو معلوم ہوا، لکھ دیا ساتھ اس کے لیے فلاں روایت میں آیا صاحب۔ چلو 3 درجوں کی تھی، ایک میں جانور اور چوپائے تھے، دوسرے میں انسان، تیسرے میں پرند۔ جب جانوروں کا گوبر پھیل گیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح کی طرف وحی بھیجی کہ ہاتھی کی دم ہلاؤ۔ اس کے ہلاتے ہی اس سے خنزیر، نر اور مادہ نکل آئے اور وہ میلہ کھانے لگے۔ چوہوں نے جب اس کے تختے کترنے شروع کیے تو حکم ہوا کہ شیر کی پیشانی پر انگلی لگاؤ، اس سے بلی کا جوڑا نکلا اور چوہوں کی طرف لپکا۔ تفسیر ابن کثیر روایات کی بنا پہ تفصیل بیان ہو رہی ہے۔ کہتے ہیں قرآن تو مجمل ہے نا، تفصیل نہیں اس میں دی ہوئی، تفصیل اس کی اس میں ملتی ہے۔ قرآن نے کشتی کا ذکر کر دیا، یہ کچھ بتایا ہی نہیں ہے، یہ کچھ بتایا جا رہا ہے۔ کشتی میں جو مخلوق سوار ہوئی تھی اس کے متعلق بھی تفصیل دی گئی ہے۔ لکھا ہے کہ حضرت نوح کو حکم خدا ہوا کہ اپنے ساتھ جاندار مخلوق کی ہر قسم کا ایک ایک جوڑا نر مادہ سوار کرا لو۔ سب سے آخر گدھا سوار ہونے لگا، غور سے سنیے گا، گدھا سوار ہونے لگا تو ابلیس اس کی دم کے ساتھ لٹک گیا۔ جب اس کے 2 اگلے پاؤں کشتی میں آ گئے گدھے کے تو اس نے اپنا پچھلا دھڑ اٹھانا چاہا تو وہ اٹھ نہ سکا، اس کے ساتھ تو ابلیس لٹکا ہوا تھا، کیونکہ دم پر اس ملعون کا بوجھ تھا۔ حضرت نوح جلدی کر رہے تھے، گدھا بہتیرا چاہتا تھا لیکن پچھلے پاؤں چڑھ نہیں سکتا تھا۔ آخر آپ نے فرمایا کہ آ جا، وہ تیرے ساتھ ابلیس بھی ہو۔ تب وہ چڑھ گیا اور ابلیس بھی اس کے ساتھ آ گیا۔ حقیقی بیٹے کو تو خدا نے یہ کہہ دیا کہ نہیں، وہ ایمان میں تمہارے ساتھ شامل نہیں، وہ نہیں آ سکتا کشتی میں۔ ابلیس آ گیا اور وہ اس طرح سے آ گیا، مجبوری سے کھوتے نو سوار کروانا سی، پہاڑ نال ہی آ گیا۔ عزیزان من، نہ ہنسیے خدا کے لیے، نہ ہنسیے، روئیے، ماتم کیجئے اس امت کی تباہی پر۔ یہ ہیں آپ کے ہاں کے علوم، 7 یا 9 سال تک یہ پڑھائے جاتے ہیں آپ کے دارالعلوموں میں، اور اس کے بعد وہ علماء کرام کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیتے ہیں، اور اب تو ان کو گریجویشن تک کا درجہ دیا گیا ہے۔ آئندہ آپ دیکھیے گا سیاست کے اندر یہاں کوالیفیکیشن ایجوکیشنل ہوں گی، ان کو ایم اے یا بی اے کے برابر درجہ دیا جا رہا ہے۔ یہ کچھ پڑھ کے وہ وہاں سے نکلتے ہیں۔ بہرحال
1300 سال سے امت اسی تاریکی میں چلی آ رہی تھی، کسی جگہ کوئی روشنی کی کرن نہیں تھی۔ ہندوستان میں 1857 کی وہ جنگ آزادی کے بعد مسلمانوں کی حالت اور بھی زیادہ کچلی ہوئی ہو گئی تھی صاحب، زندگی کی کوئی رمق باقی نظر نہیں آتی تھی۔ معلوم نہیں فطرت کو ہمارا زندہ رکھنا کیوں مقصود تھا، شاید اس عذاب کے دیکھنے کے لیے کہ ایسے وقت میں اس کی طرف سے ایک کوئی ایسا بطل جلیل پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اس وقت تو ڈوبتی ہوئی ناؤ کو بچا لیتا۔ ایسے وقت میں غدر کے آزادی جنگ کے بعد سر سید پیدا ہو گیا۔ کیفیت کیا تھی؟ کمشنر کے دفتر کے اندر صدر و صدور کا ایک منشی یا محرر یا کلرک یا یہ سمجھ لیجیے۔ سیاست کے میدان میں انہوں نے یہ کچھ کیا ہے، تفصیل میں تو میں نہیں جاؤں گا۔ ایک ہی چیز جس پہ مدار ہوا آپ کے ہاں کا، پاکستان کا، اپنے ہاں کے کمشنر کو جس کے ماتحت وہ کام کر رہے تھے اس سے کہا کہ اپنی قوم کو متنبع کر دو کہ وہ ہندوستان کے سارے باشندوں کو ایک قوم فرض کر کے اپنی سیاست چلا رہی ہے، ہم تو ڈوبیں گے وہ بھی ساتھ ڈوب جائیں گے اگر اس کو انہوں نے نہ بدلا۔ یاد رکھو، ان سے کہو کہ ہندو اور مسلمان دو مستقل الگ الگ قومیں ہیں، اس اعتبار سے ان کے ساتھ برتاؤ کرو گے تو تمہاری بچت ہوگی۔ اندازہ لگائیے کس دور میں کیا کہہ رہا ہے یہ شخص۔ یہ تو چھوڑ دیجیے، اس نے دیکھا کہ مسلمانوں کے زوال کا باعث یہی کہ قرآن کا یہ شعبہ سارا، یعنی یہ آیات جو علوم فطرت کے متعلق ہیں سینکڑوں کی تعداد کے اندر ہے، احکام کی آیات اس کے مقابل میں بہت کم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسلمان نے اس کو نگلیکٹ کیا اور اس وجہ سے یہ صورت اس کی پیدا ہو۔ اس نے توجہ دلانا چاہا، قوم کی توجہ دلانی چاہیے اس طرف۔ اس زمانے میں فطرت کا لفظ جو تھا وہ، اور اب بھی ہمارے ہاں وہ نیچر کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، اس کی فطرت ہی ایسی ہے، آپ کو یاد ہے نا، اس معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ اگر کائنات کی فطرت کی قوتیں کہتے تو بات سمجھ میں نہ آتی۔ انگریزی میں لفظ اس کے لیے نیچر تھا، لاز آف نیچر، فورسز آف نیچر، نیچر کا لفظ انہوں نے اپنے ہاں اسی لفظ کو اپنایا اور یہ کہا قوم سے کہ یاد رکھو جب تک علوم نیچر جو ہیں ان کو تم نہ سمجھو گے، جب تک نیچر کی قوتوں کو تم مسخر نہیں کرو گے، زندہ نہیں رہ سکو گے۔ باقی قوموں سے آگے بڑھنا تو ایک طرف رہا، نیچر دعوت دیتے چلے گئے وہ نیچر کی۔ اب ظاہر ہے کہ جو شخص روشنی کی طرف دعوت دے، یہ جن کو تاریکیاں ہی پسند ہیں، روشنی میں آنکھ نہیں کھلتی، وہ اس کی مخالفت نہیں کریں۔ سر سید کی مخالفت میں ذرا اور کچھ نہیں تو حال ہی کی حیات جاوید پڑھ کے دیکھیے، طوفان برپا ہوا اس اکیلے شخص کے خلاف۔ داد دیتا ہوں اس بطل جلیل کی کہ کتنے بڑے سیلابوں اور طوفانوں کا اس نے تنہا مقابلہ کیا۔ یہاں سے سارے علماء نے تو فتوے دیے ہی تھے کفر کے، جی نہ بھرا، مکے مدینے گئے اور وہاں سے فتوے لائے اس کے کفر کے، اور وہاں کے علماء سے لکھوا لائے کہ یہاں کی حکومت کو چاہیے کہ اس کے خلاف ایکشن لے۔ وہ تو ہماری خوش قسمتی تھی کہ اس میں وہ شخص بات کیا۔ نیچر کے علوم اس زمانے میں بھی اب بھی انگریزی زبان کے اندر ہی ہیں، ویسے تو دوسری زبانیں فرینچ وغیرہ بھی ہیں، لیکن ہم لوگ جو سمجھ سکتے تھے وہ انگریزی کے۔ انہوں نے کہا کہ اس کے لیے پہلی چیز یہ ہے کہ انگریزی کی تعلیم تمہیں حاصل کرنی چاہیے۔ انگریزی کی تعلیم حاصل کرنے کے خلاف کفر کے فتوے لگ۔ اب اس کے خلاف کفر کا فتویٰ لگانا ہے، جس کے خلاف لگانا ہوتا ہے نا، پہلے کہتے ہیں کہ یہ اس فرقے کا بانی ہے، پھر اس فرقے کے خلاف وہ کفر کا فتویٰ لگتا ہے۔ سر سید تو فرقہ بندی کے خلاف تھا، کسی فرقے سے متعلق ہی نہیں تھا۔ کہا کہ یہ نیچری ہے۔ آپ لٹریچر اٹھائیے اس زمانے کا، فتووں میں دیکھیے یہ لکھا ہوا کہ یہ نیچری ہے، اس لیے کافر ہے۔ اور پھر جس نے بھی کوئی عقل و فکر کی بات کی کہا یہ بھی نیچری ہے، تو نیچری جو تھے وہ کافر ہو گئے۔
آج بھی ذرا آپ کہیں عقل و فکر کی بات کیجیے، وہ کہتا ہے یہ پرویزی ہے. نیچری یہ ہو گیا. پتہ ہے کہ یہ نیچری جس کے خلاف مکے مدینے سے کفر کے فتوے لائے تھے، یہ اپنے نوجوانوں کو جو اس نے کالج میں یا اسکول میں داخل کیے، کہتا کیا تھا؟ اعلان کرتا تھا نوجوانوں کو مخاطب کر کے جو ایڈمیشن کے لیے آئے تھے کہ یاد رکھو سب سے سچا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. اس پر یقین رکھنے کی بدولت ہماری قوم ہے. اگر تم نے سب کچھ کیا اور اس پر یقین نہ کیا تو تم ہماری قوم نہ رہے. پھر تم اگر آسمان کے تارے بھی ہو گئے تو ہمیں کیا؟ مجھے امید ہے کہ تم علم اور اسلام دونوں کے نمونے ہوگے اور جب ہی ہماری قوم کو عزت نصیب ہوگی. یہ تھی تعلیم سر سید کی عزیزان من. آج تک کیفیت یہ ہے ان لوگوں کی کہ جہاں کہیں یہ نوجوان طالب علم آج کے ہمارے ہاں کے، میں عرض کروں گا کہ یہ کیوں مذہب سے متنفر اور سرکش ہو رہے ہیں. جہاں کہیں یہ وہ نظر آتے ہیں، ہر محراب و ممبر سے آواز اٹھتی ہے، دیکھا نا سر سید کی تعلیم کا اثر، دیکھا مذہب کے خلاف کیسے ہو رہے ہیں. سر سید کی تعلیم کا اثر. سر سید نے کس قسم کے اپنے ہاں نوجوان طالب علم پیدا کیے تھے. ایک مثال اس کی، عبد الماجد دریابادی مرحوم صدق کے جو مدیر تھے، انہوں نے صدق میں واقعہ لکھا تھا کہ 1958 کا ذکر تھا. سر سید کی وفات یا تو ہو چکی تھی یا ان قریب ہونے والی تھی. علی گڑھ کی شہرت کرکٹ کے میدان میں ہندوستان گیر ہو چکی تھی کہ ایک کرکٹ میچ سول سروس والوں کے مقابلے میں نینی تال میں قرار پایا. سول سروس کی ٹیم کرکٹ کی ایک طرف، علی گڑھ کے نوجوانوں کی مسلمانوں کی دوسری طرف. میچ شروع ہوا اور اتفاق کے جمعے کا دن تھا. سول سروس ٹیم کھیل رہی تھی اور علی گڑھ کھلا رہی تھی. علی گڑھ کے شعراء آفاق باؤلر اشفاق باؤلنگ کر رہے تھے. ایک مرتبہ جو اشفاق نے گیند پھینکنے کے لیے ہاتھ اٹھایا تو یکایک نماز جمعہ کی اذان کی آواز کان میں آئی. بلا توقف اس کا اٹھا ہوا ہاتھ نیچے گر گیا. اس نے بال نہیں دیا کہ قرآن کا حکم ہے کہ جب جمعے کی نماز کی آواز آ جائے کان میں تو کام چھوڑ دو. سول سروس والے اش کر اٹھے کہ یہ ہے قرآن کی تعلیم کا اثر اور یہ ہے وہ ڈسپلن جو ان لوگوں میں پیدا ہوا. عزیزان من، میں پوچھتا ہوں کہ یہ فتویٰ دینے والوں کے 1000 ہاتھ اشفاق کے اس ایک ہاتھ کے اوپر نچھاور کیے جا سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ احترام قرآن کے حکام کی پابندی کی یہ کیفیت، یعنی یہاں سے یوں ہی کرنا تھا نا اس نے، اور اس پہ کوئی کسی قسم کی تنقید نہ ہو سکتی، کوئی باری برائی. لیکن نہیں، تعلیم یہ دی تھی سر سید نے کہ جب خدا کا حکم اس کی آواز کان میں آ جائے تو ایک توقف، ایک ثانیے کے کیے بغیر اس کی تعمیل ہو. اس نے پیچھے پھینک دیا گیند، آگے نہیں گیند پھینکا. سر سید نے تو یہ نوجوان پیدا کیے تھے. اور یہ جو آج کہہ رہے ہو کہ مذہب سے نفرت اور سرکشی کیوں پیدا ہو رہی ہے، یہ تو نتیجہ اس بات کا. جس نوجوان کو آپ یہ کہو گے کہ اللہ میاں نے مٹی کا ایک پتلا بنایا آدم، اس کی پسلی کو چیرا، اس میں سے ایک عورت نکالی حوا، اور اس عورت کو آدم کی بیوی قرار دیا، اور وہاں سے آگے سلسلہ چلا جناب. اور اس کے بعد پھر وہ جو عورت کے پیچھے ہاتھ دھو کے یہ پڑے، کیا قصور تھا اس کا؟ وہ خود تو نکلی نہیں تھی بیچاری، یعنی اس کو تو بائی آپریشن اندر سے نکال لیا جیسے یہ پتھری نکال دیتے ہیں یہ ڈاکٹر. اور اس کے پیچھے آج تک نیا جو آپ کے یہاں سیاسی ڈھانچہ کہا جا رہا ہے، اس میں ہمارے ہاں کہ یہ مجدد نہیں. اول تو کہتے ہیں کہ عورتوں کو ووٹ کا حق ہی نہیں ہوگا، اور سنیے آگے کہ اگر مجبوراً حق دینا ہی پڑا تو عورت کا آدھا ووٹ شمار کیا جائے گا. آدھا ووٹ. اسلام کے خلاف اس سے پہلے بھی بہت سازشیں ہوئی، لیکن اسلام کا معاذ اللہ مذاق نہیں کسی نے اڑایا. یہ خصوصیت اسی دور کو حاصل ہے. یہ بات جو دنیا کی قومیں سنیں گی کہ عورت کو ووٹ کا حق ہی نہیں، اگر دینا ہے حق تو آدھا ووٹ اس کا شمار کیا، کبھی دنیا میں سنا کسی نے آج تک؟ اور اسے کہتے ہیں اسلامی نظام ہوگا. یہ تھی عزیزان من
سر سید نے یہ تعلیم دی. آج جتنے بھی آپ کو یہ ڈاکٹر، یہ انجینئر، یہ دانشور، علم الافلاک کے ماہر، بڑے بڑے ریسرچ اسکالر، قوم کے اندر شعلہ بیان مقرر، یونانوں کے اندر جانے والے، اپنے کیس اس طرح پیش کرنے والے، یہ جس قدر بھی آپ کو انٹلیکچوئل انٹیلیجنشیا نظر آتا ہے، یہ ثمر ہے نخل سر سید کا. وہ شخص اس وقت اگر یہ تاریخ نہ اٹھاتا تو ہم آج بھی یہی کہتے کہ یہ 7 آسمان ایک دوسرے کے اوپر شیشے کے ڈل رکھے ہوئے ہیں. صدقہ ہے سر سید کا عزیزان من. اور آج سب سے زیادہ مخالفت سر سید کی ہو رہی ہے تاکہ اس کے بہانے سے پرویز صاحب کی مخالفت کر دی جائے. پرویز اور سر سید نہیں، ہر وہ شخص جو عقل و فکر سے کام جہاں لے گا اس کے خلاف کفر کا فتویٰ لگے. یہ چیز آج خود نہیں ہو گئی اور میں یہیں آنا چاہتا تھا. مغرب کی قوتیں صلیبی جنگوں کے بعد بالخصوص مسلمانوں کی قوت سے ہمیشہ شاکی رہی ہے. ان کو ڈر رہا ہے، ان سے بڑا خطرہ رہا ہے. ان کی مسلسل سازش اور کوشش یہ رہتی ہے کہ کسی طرح سے یہ بیدار نہ ہونے پائے. اقبال نے انہی کی اس سازش کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ نیند سے بیدار ہوتا ہے ذرا معقوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری. اب یہ جو سر سید کے زمانے کی یہ چیزیں چلی آ رہی تھی ابھی موجب خطرہ نہیں بنی تھی. اب جو مسلمانوں کی اتنی مملکتیں آزاد ہوئی ہیں اور وہاں یہ نیچر کی قوتیں، فطرت کی قوتیں، علوم سائنس ان کا کچھ چرچا ہوا ہے تو اس سے ان کو بڑا خطرہ نظر آیا ہے. سوچئے کہ مراکش سے انڈونیشیا تک ایک بحر زخار موجیں مارتا ہوا مسلسل ایک قوم کا، اس وقت ان کی یہ کیفیت ہے کہ اپنے پاؤں کے نیچے ان کے یہ بہنے والا سونا پیٹرولیم کی شکل کے اندر صدیوں سے موجود تھا، ان کو پتہ ہی نہیں تھا. وہ کھجوروں کی گٹھلیوں پہ گزارا کرتے تھے. انہیں یہ معلوم ہے کہ اگر اس قوم نے سائنس کی قوتوں کو، فطرت کی قوتوں کو مسخر کیا، علوم سائنس حاصل کر لیا اور اس کی بنا پر یہ جتنے ہم نئے نئے ویپنز بنا رہے ہیں اس طرف آ گئے تو پھر اس سیلاب کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. اور انہوں نے اس کے خلاف سازش شروع کر دی. سازش یہ شروع کی کہ یہ ان کے اندر اس خیال کو پھیلا دیا جائے کہ صحیح اور اصلی اسلام وہی ہے جو آپ کے ہاں عہد ملوکیت میں وضع ہوا تھا اور جو فقہ کی روح سے تمہارے ہاں آ رہا ہے اور جو احادیث اور روایات کے اندر ہے. یہ پختہ کر دیا جائے یقین ان کے دل کے اندر کہ صحیح اور سچا اسلام وہ ہے اور یہ جو عقل و فکر کی طرف دعوت دینے والا اسلام ہے یہ الحاد ہے، بے دینی ہے، کفر ہے، زندیقیت ہے. یہ ہے وہ سکیم ان کے ہاں کی. اقبال نے بہت پہلے اس کو بھانپا تھا. بڑی دور رس نگاہ تھی اس شخص کی. میں اس سے پہلے بھی میرا خیال ہے کہ یہ درسوں میں پیش کر چکا ہوں لیکن بار بار پیش کرنے کی ہے. ان کی وہ نظم جسے ابلیس کی مجلس شورا کہتے ہیں، وہ بڑی ڈرامائی نظم ہے. عزیزان من فرصت ملے تو اسے ضرور پڑھ دیکھیے. وہ تو کبھی ہماری قسمت نے یاوری کی تو ہمارے نصاب میں داخل ہونا چاہیے. اس نے یہ نقشہ کھینچا ہے کہ ان کی سازش کیا ہے مسلمان کے خلاف. مجلس شورا کیبنٹ کی میٹنگ ہو رہی ہے، ابلیس پریزائڈ کر رہا ہے. وہ ہر ایک اپنے مشیر سے کہتا ہے کہ اپنے اپنے شعبے کی رپورٹ پیش کرو. مسلمانوں سے متعلق جو شعبہ ہے وہ مشیر اس کا جو ہے وہ ڈپٹی پریزیڈنٹ سمجھ لیجیے ہوگا، بڑا اہم شعبہ ہے. وہ پیش کرتا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ اب تک ہم بڑے مطمئن تھے کہ ان کی طرف سے خطرہ نہیں، لیکن ان میں کچھ علم کی اور عقل کی روشنی کی کرنیں پھوٹتی نظر آتی ہیں. اس سے ہمیں بڑا خطرہ ہے. یاد رکھیے یہ اقوام مغرب کے متعلق یہ کچھ کہا جا رہا ہے ابلیس کے نام سے. اس سے ہمیں بڑا خطرہ ہے. وہ مشیر اس سے کہتا ہے
اور ان کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے اندر کہ صحیح اسلام کا در کبھی کچھ نظر نہیں آ رہا. ابلیس نے سنا، سوچا، غور کیا، کہا ٹھیک ہے اس نظم کے چند شعر ضرور پیش کروں گا، اسی سے بات سمجھ میں آئے گی. اقبال کہتا ہے ابلیس نے کہا کہ جانتا ہوں میں یہ امت حامل قرآن نہیں. اللہ جانتا ہوں ہے وہی سرمایہ داری بندہ مومن کا دین. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. کیا بات تھی اس کے بات کرنے کی، انداز انجیزہ نے اپنے ساتھ ہی اس انداز کو لے گیا. جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستین. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف کیا خوف ہے، ہو نہ جائے آشکارا شر پیغمبر کہیں. عصر حاضر کے تقاضاؤں سے یہ ہے. انہوں نے پوچھا کہ اس خطرے کے سد باب کے لیے ہمیں پھر کیا کرنا چاہیے. کہا کہ اس کے لیے پروگرام جو ہے اس کی ابتدا یوں ہے کہ توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم شست جہاد. تکبیریں توڑ ڈالیں جس کی تکبیریں طلسم شست جہاد، ہو نہ روشن اس خدا اندیش کی تاریک رات. یہ ہے جو سازش. تاریکی کو مسلط رہنے دو، تاریک تر کرتے چلے جاؤ ان کے ذہنوں کو. کہا اس کے لیے پریکٹیکل پروگرام بتائیے. کہنا بڑا آسان ہے، ان کو الجھاؤ اس قسم کے مسائل میں کہ ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے. کرو مناظر، کرو مباحث. ابن مریم مر گیا یا زندہ جاوید ہے. ہیں صفات ذات حق حق سے جدا یا عین ذات. آنے والے سے مسیح ناصری مقصود ہے یا مجدد جس میں ہوں فرزند مریم کے صفات. ہے کلام اللہ کے الفاظ حادث یا قدیم. امت مرحوم کی ہے کس عقیدے میں نجات. عقیدے میں، عمل نہیں، کس عقیدے میں نجات. کہا کہ کیا مسلمان کے لیے کافی نہیں اس دور میں یہ الہیات کے ترشے ہوئے لات و منات. آہا تم اسے بیگانہ رکھو عالم کردار سے تا بساط زندگی میں اس کے سب مہرے ہوں مات. اور کہا کہ ہر نفس ڈرتا ہوں اس امت کی بیداری سے میں، ہے حقیقت جس کے دین کی احتساب کائنات. یہ ہے دین. اور اس کے لیے کہا کہ ملخص اس کا یہ ہے جو میں کہہ رہا ہوں کہ مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں اسے، پختہ تر کر دو مزاج خان کاہی میں اسے، پھر ستے خیرہ ہے گی یعنی کوئی ڈر دی گل نہیں ہے گی. پھر اس شخص نے اندازہ لگائیے یہ 35-36 میں یہ بات کہی تھی. اس وقت سے آج تک مغرب کی قوتیں کس طرح اس سازش کو آگے بڑھاتی رہیں. وقت نہیں ورنہ میں تاریخ کے بعد سے آپ کو بتاتا ہوں. میری نگاہ ہے ان تمام کڑیوں کے اوپر جو یہ کر رہے. اس دور میں اب ہمارے ہاں جو یہ سامنے آئی ہے تحریک، اس کا نام انہوں نے رکھا ہے فنڈامنٹلزم. پہلے ان کے ہاں قدامت پرستی، مولویت، ملائیت، یہ الفاظ بڑی نفرت حاگی ہو گئے تھے. انہوں نے یہ لفظ نہیں اس کے لیے استعمال کیا. فنڈامنٹلزم اس کے معنی ہیں اس کے نزدیک وہ اسلام جو وہی عہد ملوکیت میں وضع ہوا تھا نا، وہ فنڈامنٹلز آف اسلام وہ ہیں فقہ کے اندر جو آ گئے ہیں. ان کو نئے سرے سے ان کا احیاء، ان کو جاری کرو، نافذ کرو. سب سے زیادہ توجہ پاکستان کی طرف، کیونکہ یہاں نئی مملکت تھی اور اقبال کے تصور کے مطابق یہاں نظام قائم ہونا تھا یا کم از کم قوانین بننے تھے. فنڈامنٹلزم کی یلغار. ایسا کرنے والے فنڈامنٹلسٹ، یعنی وہ اب اپنے آپ کو مولوی یا مولانا نہیں کہلاتے، بڑے فخر سے فنڈامنٹلسٹ کہتے ہیں. اس میں ماڈرنیت ہے نا ایک، یہاں ملا نہیں ہے. انگریزی میں ملا فنڈامنٹلسٹ جی. یعنی ان کے ہاں بھی ہمارے ہاں جو مہذب بھی ہے اپنی بیوی کا تعارف کراتے ہیں تو ہم کہتے نہیں میری بیوی ہے، وائف ہے کہتے ہیں.
ਬੀਬੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ फंडामेंटलिस्ट बोला नहीं। ये फंडामेंटलिस्ट होता क्या है? मैंने कहा हमारे यहाँ के ये हजरात जो इस फंडामेंटलिज्म के सदके सारी दुनिया के ऊपर उड़ते फिरते हैं हवाई जहाज़ों में, 5 स्टार होटल के अंदर महीनों वहाँ जाके क़याम करते हैं, कोई नहीं पूछता ये पैसा कहाँ से आ रहा है आपको। माफ़ रखिए इनका बस चले गला घूम दे, अभी तो खांसी आई है। फतवे से डरता हूँ। पिछले दिनों अमेरिका है इसका सरचश्मा। मैं फिर अर्ज करूंगा किसी दर्स के अंदर इसकी तारीख कि ये इनका फंड्स कहाँ से आ रहे हैं, रुपया कहाँ से आ रहा है। इसराइल, फ्रांस, बरतानिया और अमेरिका इन सब का एक गठजोड़ है। अमेरिका से ही एक पिछले दिनों यहाँ आया था प्रोफेसर डॉक्टर ब्रूस बी लॉरेंस, उसने यहाँ लेक्चर दिया था। वो डरहम यूनिवर्सिटी में रिलीजन का प्रोफेसर और अरबी और इस्लामी मुतालियाती प्रोग्राम का मशीर है। जून के महीने में 11 जून को उसका इंटरव्यू डॉन में छपा था। उसमें उनसे पूछा गया कि आपके नजदीक फंडामेंटलिज्म का मफहूम क्या है। सुनिए वो क्या कहता है कि इस तारीख के साथ वाबस्तगान की एक मुश्तरका खसूसियत ये है कि ये गैर मुस्लिमों ही की नहीं, खुद अपने मुसलमान भाइयों की भी किसी बात को बर्दाश्त नहीं करते। बड़ी अजीब चीज कही है, बर्दाश्त की कुव्वत नहीं है। उन्होंने कहा कि फंडामेंटलिस्ट वो है जो इस बात पर मुसिर होता है कि सिर्फ उसका नुक्ता नज़र और मसलक सही है और बाकी सब गुमराह हैं। वो मिस्र के अखवानुल मुस्लिमीन हों या ईरान के मुजाहिदीन, उनका तर्ज अमल गैर मुतसल्लब यानी बेलचक होता है और किसी दूसरे की बात मानने की उनके यहाँ गुंजाइश ही नहीं होती। कहा यह है फंडामेंटलिज्म। मैंने कहा कि ये पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा ख़तरा था कि यहाँ नए कानून बनने हैं, नया निज़ाम नारी होना है कि वो कहीं हो ना जाए आश्कारा शर पैगम्बर कहीं। इकबाल और कायद आज़म ने ये ख़ित्ता ज़मीन लिया ही इसलिए था कि यहाँ सदर अव्वल का इस्लाम जिसकी बुनियाद कुरान पर है और इल्म पर है और अक़ल पर है और रोशनी पर है, उसे यहाँ राइज किया जाए। वहाँ तो कुछ अरसा वो सदर अव्वल में चला और बाद में तब्दीली आई। यहाँ इन्होंने उड़ने ना पाए थे कि गिरफ्तार हम हुए, इन्होंने यहाँ से आके शुरू में ही इसको पिंजरे में कैद कर दिया। जितने कवानीन इस वक्त तक बने हैं इनको इस्लामी कहा जाता है। वो फ़िक़्ह है जो अब्बासियों के ज़माने में मुदव्वन हुई थी हमारे अहद मलूकियत में। वो खुदा के दिए हुए अहकाम नहीं है। वो जूरिस्ट जो थे, कानूनदान कह लीजिए, वो उनके मुरतब करदा अपने ज़माने के लिए कुछ कवानीन थे और वो भी अहद मलूकियत के ज़माने के कवानीन। उन पे गौर व फिक्र करना बिल्कुल हराम। उनमें तगय्युर व तबद्दुल करने की किसी को इजाज़त नहीं है। वो अपनी मौत आप मर रहे थे ज़माने के तकाज़ों के हाथों से। वो जो कहा है ना कि ज़माने के तकाज़ों से मुझे डर है कि हो ना जाए आश्कारा शर पैगम्बर कहीं, वो ख़त्म हो रहे थे। उनको नए सिरे से ज़िंदा किया जा रहा है और यहाँ ममलकत के कवानीन की हैसियत से उनको नाफिज किया जा रहा है। नतीजा उसका क्या है? हदूद यानी सज़ाओं के मुतल्लक कवानीन सबसे पहले नाफिज किए और नाफिज होने के चंद ही दिनों के बाद खुद सदर ममलकत ने अमेरिका के वो इंटरव्यू लेने वाले जो आए थे उनसे ये कहा, उन्होंने कहा कि ये सज़ाएं तो बड़ी बर्बरियत की निशानदही करती हैं, ये तो वहशत है, ये दरिंदगी। उन्होंने कहा कि तुमने सज़ाएं तो देखी हैं, ये नहीं देखा कि
ایسی شرائط ہم نے ساتھ لگا دی ہیں کہ کوئی جرم ثابت ہی نہ ہو، سزا ہی نہ دی جا سکے. کیا بات ہے اس قانون کی. ہماری فقہ کی کتابوں میں پہلے احکام دیے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک ہوتا ہے باب کتاب الحیل، اس میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ جو ہم نے دیے ہیں قانون احکام، ان سے بچنے کی صورت کیا ہے، ہاؤ ٹو اویئر دی ٹیکس، اس کے اندر ہی ہوتا ہے. انہوں نے یہی چیز کہی کہ قانون تو ہم نے نافذ کر دیے لیکن تمہیں معلوم نہیں ہے جو شرطیں ہم نے لگائی ہیں، اور یہی وجہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھا آج تک کسی کو سزا نہیں مل سکی. اللہ بھلا کرے. پہلی کھیپ جو تھی وہ یہ آئی تھی، دوسری کھیپ زکوٰۃ کے نام سے آئی. اس کے خلاف سب سے پہلے ایک ایجیٹیشن ہوا شیعہ حضرات کی طرف سے، اور انہیں یہ کہنا پڑا کہ یہ پبلک لا آف دی لینڈ نہیں پھر رہے گا، ملک کا قانون نہیں، پرسنل لا ہو جائے گا ہر فرقہ نہیں. پہلے تو ان سے کہا کہ آپ اپنی فقہ کے مطابق ادا کر لیجئے کہ یہ زکوٰۃ. یہ باقی فرقے والے جو تھے انہوں نے کہا کہ کیوں اسی مترید ہیں. فیصلہ ہو گیا کہ ہر فرقہ اپنی اپنی فقہ کے مطابق زکوٰۃ عطا کر دیا جائے. البتہ جو لوگ قرآن کو مانتے ہیں فقہ، ان کو اجازت نہیں دی جا سکتی. ایک ہی چیز ہے جس کی مخالفت ہے، قرآن. زنا کی سزا رجم یا سنگساری، پتھر مار کے مار دینا کسی کو، نافذ ہوا. وفاقی شرعی عدالت نے فیصلہ دیا کہ یہ اسلام کے خلاف ہے. ان سے وہ عدالت کی تدوین نو کی گئی اور ان سے کہا گیا کہ آپ نظر ثانی کریں اس کے اوپر. انہوں نے ایک آنکھ بند کی، نظر ثانی دوسری آنکھ سے ہوتا ہے، انہوں نے نظر ثانی کی اور کہا کہ رجم کی سزا اسلام کے مطابق ہے. یہ چیز بھی ہو گئی. ان سے کہا گیا تو کہا میں نے وہ جو بات kही تھی کہ ذرا اس کی شرائط بھی تو دیکھ لیجئے کہ کسی کو سزا نہیں مل سکتی. یہ قوانین بن رہے ہیں. یہ آنے والے جو قوانین ہیں ان کے اندر تو آپ کو معلوم ہے سب سے پہلا حلہ تو عورتوں پہ بولا گیا نا. آدھی آبادی ہے ووٹ دینے والی، اور مردوں کے خلاف تو حلہ بلہ بول کے ان کو کسی طرح ادھر ادھر کیا بھی جا سکتا ہے. یہ بڑی سخت جان ہوتی ہیں اس معاملے کے اندر. ان کو فرنچائز سے محروم کرنے کے لیے یہ فتویٰ ہے کہ ان کو ووٹ کا حق حاصل نہیں ہے. اندازہ لگائیے کہاں بات جاتی ہے. ملوکیت کس قسم کے قوانین وضع کرایا کرتا تھا؟ اسی قسم کے قوانین ہوتے تھے نا. آدھی آبادی فرنچائز سے ڈی فرنچائز. اور تو کہا کہ آدھا ووٹ گنیے، چلیے چوتھائی رہ گیا اس سے. جناب یہ گھر کی چار دیواری کے اندر رہ سکتی ہیں، باہر نہیں نکل سکتی. گھر کی چار دیواری کے اندر یا تو وہ سیاسی قیدی رہ سکتے ہیں جن کو نظر بند کیا جاتا ہے ڈیٹینشن، اور یا یہ ساری کی ساری آبادی بغیر جرم کے گھر کے چار دیواری کے اندر نظر بند رہیں گی سر، باہر نہیں نکل سکتے، کسب معاش نہیں کر سکتے. مخلوط جہاں ہوں مرد اور عورتیں وہاں کوئی کام نہیں کر سکتی، کسی دفتر میں نہیں جا سکتی. یعنی بالکل اس آبادی کو معطل نہیں مفلوج کر کے رکھ دیا جائے گا سب. فوٹو اتروانا خلاف شریعت، ٹی وی پر آنا. وہ ہے ٹی وی، یہ ہے فوٹو. وہاں ہر پروگرام کی عزت سے ملتا ہے وہاں بالکل جائز ہے نا فوٹو اتروانا نہ چاہتے. اس قسم کی باتیں وہ کرتے ہیں جن کو یہ ایسٹیٹک سینس جس کو کہتے ہیں نا، حصے لطیف، یہ جو فنون لطیفہ ہے ان سے معزوز ہونے کی ایک حص ہوتی ہے. یہ قسم کی باتیں مولویت کی کرتے وہ ہیں جن کو وہ حص نصیب ہی نہیں ہوتی. حص و نصیب خود نہیں ہوتی. انہوں نے کہا کہ ہر قسم کا فن لطیفہ ایسٹیٹک سب حرام. کہا اجازت ہو سکتی ہے صرف ڈھول کی
اور وہ جو دفلی ٹفلی ہوتی ہے، ڈھول کی اور ڈفلی کی اجازت، ڈھول کی جگہ طبلہ کا ہوگا تو حرام۔ یہ آنے والا ہے آپ کے ہاں تجربہ اسلام کو اس دور کے اندر، یہ کچھ ہو رہا ہے۔ اور اس کے دوسری طرف مست رکھو ذکر و فکر صبح گائی میں، ثواب کی خاطر سے جو کچھ کیا جاتا ہے یہ عزیزان من یوں ہی ایسے ہی نہیں اگر رغم ہو گیا، یہ ایک بڑی گہری سازش ہے، جیسی دور ملوکیت میں ہمارے ہوئی تھی اسی قسم کی سازش کہ ان کے سامنے یہ عقل و فکر کے دروازے کھل نہ جائیں، علوم سائنس کی طرف یہ آ نہ جائیں، ان کا سیاسی نظام ایسا نہ ہو جائے کہ جس کے اندر حریت فکر ان کو نصیب ہو، ہر شخص ہر فرد اپنا مقام انسانیت پا لے، یہ نہ کہیں اس لیے ہو جائے۔ اسلامی نظام کی بات آ گئی، ساری بات اس میں چل رہی ہے کہ صاحب وہ جو مجلس شورا جسے کہا جاتا ہے، یہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ کہہ لیجیے، انتخاب اس کے ہاں کے مشاورت کا طریقہ کیا ہوگا، طریقہ صرف کیا ہوگا، طریقے پہ 2 ہاؤس ہوں گے یا 1 ہاؤس ہوگا، ٹرم کتنی ہوگی اس کی حساب، یعنی یہ جو مکینیکل سائڈ ہوتی ہے نا ان چیزوں کی، سارا زور اس پہ دیا جا رہا ہے۔ مقصود اسلامی نظام کا کیا ہے، مفہوم کیا ہے، مقصد کیا ہے اس کا، دوسرے نظاموں سے کس باب میں یہ مختلف ہے، اس کی طرف کوئی توجہ نہیں، اس کا تعلق کچھ نہیں۔ قرآن کا اسلامی نظام اور صدر اول میں جو ہوا تھا، پہلی شک اس کے اندر یہ تھی کہ رات کو کوئی شخص بھوکا نہیں سوئے گا، خصوصیت۔ دوسری شک تھی کہ کسی انسان کی تذلیل نہیں کی جائے گی۔ تیسری شک تھی کہ خدا نے ہی عورتوں اور مردوں کو یہ پیدا کیا ہے، وہ زندگی کے ہر میدان میں صلاحیت کے مطابق ہم دوست چلیں گے۔ اگلی شک یہ تھی کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں کسی دوسرے انسان کے اوپر حکومت کرنے کا، حق کے حکومت صرف خدا کو حاصل ہے، اور اس کا عملی ذریعہ قرآن کریم کے احکام اور قواعد اور اقدار ہیں، جن کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے پوری کی پوری امت باہمی مشورے سے ایسے قوانین وضع کرے گی جو ان کو نافذ کر سکے، اقدار اور احکام خداوندی کو۔ یہ ہے نظام اسلام۔ یہ کیا طریقہ اس کا ہوگا، کس طرح کے ووٹنگ ہوگے، کس طرح کے وہ 2 ہاؤس ہوں گے، یہ کوئی اس سے بات نہیں کرتا۔ دین اس مقصد سے بات کرتا ہے کہ یہ حاصل ہوتا ہے تو اسلامی ہے نظام، یہ حاصل نہیں ہوتا تو محض سیٹیں گننے سے اسلامی نظام نہیں بن جاتا۔ اس کے لیے اب میں آ گیا اسی آیت کی طرف جس سے ہماری یہ تقریب جو ہے آج کی مقدس اور محترم آیت پائی۔ قرآن کریم نے یہ کہا تھا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بڑی اہم چیز قرآن کریم کے متعلق۔ ایک تو یہ ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ، رمضان کے مہینے میں ابتدا ہوئی اس کی، اس کو لیلۃ القدر کہا ہے۔ وہ ایک رات نہیں ہے وہ جس کی تلاش میں اب ساری امت ماری ماری پھر رہی ہے، ساری رات جاگتے رہتے ہیں کہ وہ اس میں پانی دودھ بن جاتا ہے، درخت جھک جاتے ہیں، اور اس وقت جو دعا کی جاتی ہے مقبول ہو جاتی ہے۔ تو اب وہ کسی نے بھی آج تک نہیں پایا، تو انہوں نے کہا کہ وہ ہے تو وہ ضرور، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ ایسا کرتا ہے کہ اس کو اونگ آ جاتی ہے، ہاں پردہ نہ چاہو۔ یہ کوئی رات نہیں ہے، دور تھا ایک طریقیوں کا جس کو لیل کہا ہے۔ اس کے اندر کیا دیا ہے اس نے، عجیب عزیزہ نے من، ایک لفظ بدر جس کے معنی ہیں پیمانے، قوانین، احکام، ویلیوز، اس کا ترجمہ زیادہ اچھا۔ یہ ویلیوز کیوں ہیں؟ حیوانات کی زندگی جو ہے اس میں ویلیو نہیں ہوتی، تبھی تقاضے صرف ہوتے ہیں۔ بھوک لگتی ہے بیل کو، باہر چلا جاتا ہے، جو کھیت سامنے آئے اس میں سے اترتا، کوئی جرم نہیں۔
شیر بکری کو پھاڑتا کھاتا، کبھی کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا، کبھی کسی پھانسی پہ نہیں چڑھایا گیا، ان کے طبی تقاضے ہیں۔ انسان بھی یہ انسٹنکٹس اپنے ساتھ لے کے آیا ہے، لیکن اسے صاحب اختیار و ارادہ بنایا گیا ہے۔ اب اس کے اختیار کی وسعت یہ کہ یہ زمین تو ایک طرف، یہ آسمان پر بھی چڑھ گیا، قوتیں اقتدار کی اتنی لامحدود، اور اگر وہ انسٹنکٹ رہے حیوانوں کی صرف، تو پھر آپ سوچئے کیا ہو جو ہو رہا ہے آج ساری دنیا کے اندر۔ فخر سے عزیزان من، میں باقی ملکوں کو نہیں کہہ رہا، 2 مسلمان ملک، ان کو اسلامی ممالک کہا جا رہا ہے، 2 سال سے ایک دوسرے کے خلاف پرسر پیکار ہے۔ فخر سے اعلان ہوتا ہے کہ ہم نے اس حملے کے اندر 10,000 عراقیوں کو ہلاک کر دیا، وہ کہتے ہیں ہم نے 20,000 کے متعلق یہ کر دیا تھا، فخر ہو رہا ہے۔ شیر نے کبھی کسی شیر کو پھاڑ نہیں کھایا، یہ انسان ہے، اور انسانوں میں سے یہ مسلمان ہیں جن کا یہ دعویٰ ہے۔ چلا جا رہا ہے کچھ تو اگر انسانوں میں یہ ہو استطاعت ڈسٹرکشن کی، خون ریزی کی، فساد انگیزی کی، اور اس کے اوپر کنٹرول کوئی نہ ہو، تو پھر یہ نتیجہ، ہم تو صرف ایک جنگ کو رو رہے ہیں، ساری دنیا کے اندر یہ لبنان میں کیا ہو رہا ہے، یہ فلسطین میں کیا آپ کے ہاں ہو رہا ہے، بے باک اور بے محابت انسان، کوئی کنٹرول نہیں۔ کنٹرول کس بات کا؟ بیل پہ کنٹرول نہیں ہے، حیوان ہے، وہ جس کھیت میں سے جی چاہے کھا لے۔ انسان پہ کنٹرول ہے کہ نہیں، اپنے ہی کھیت سے کھائے۔ اس چیز کو ویلیو یا قدر کہتے ہیں۔ جائز اور ناجائز میں تمیز کرے، حلال و حرام میں تمیز کرے۔ یہ تمیز اور یہ اختصاص جو ہے خدا نے خود قرآن میں دے دیا ہے، کوئی انسان اس کو نہیں بنا سکتا تھا۔ انسان بنا سکتا تو نہ وحی کی ضرورت تھی، نہ قرآن کی ضرورت تھی، نہ اس کے بے مثل و بے نظیر ہونے کی ضرورت تھی۔ تو خلاص سے آج کل عقل انسانی ویلیوز کو وضع نہیں کر سکی۔ ویلیوز جو ہے یہ خدا کی وحی کے مطابق، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ ہے ویلیوز جن کے مطابق آپ کے ہاں کا نظام قائم ہوگا۔ ویلیو یہ ہے جو میں نے عرض کیا کہ کوئی فرد رات کو بھوکا نہ سوئے، اپنی روٹی کا فکر تو ہر شخص کرتا ہے، کوئی فرد بھوکا نہ سوئے، کسی شخص کی تذلیل نہ ہو، کسی شخص پہ دوسرا شخص حکومت نہ کرے، یہ ویلیوز ہیں جو قرآن نے دیے تھے۔ لیلۃ القدر اس کو اسی لیے کہا گیا۔ فی کل امر سلام، کیا بات ہے 2 لفظوں، ہر معاملے میں آپ کے ہاں سلامتی اور پیس اور امن اور اطمینان، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، کسی کو کسی قسم کا خوف نہیں، حزن نہیں۔ خوف تو بیرونی خطرے سے کہتے ہیں، حزن دل گرفتگی کو کہتے ہیں، جس کے متعلق بعض اوقات علم بھی نہیں ہوتا شعوری طور، لیکن وہ ایک عجیب قسم کا غم ہوتا ہے اندر، ہے کوئی بات آج ہونے کو، ارے کیسے کہہ رہے ہو، جی بہت چاہتا ہے رونے کو۔ مطلع الفجر جائیں گی، سحر نمودار ہو جائے گی، روشنی ہی روشنی پھیل جائے گی۔ اس کے خلاف یہ ساری چیز کہ اقدار ان کے ہاں نہ آنے پائے، یہ قوانین بناتے رہے اس قسم کے مکینیکلی، قدر کی بات اس کے اندر نہ آنے پائے۔ یہ ہے عزیزان من وہ سازش جو مگر کی قوتیں جو ہے جن کی وضع کردہ ہے اور جس کو وہ چلا رہی ہیں، سارے فنڈز وہاں سے لے آ رہے ہیں۔ عام کرو اس وقت جتنے بھی آپ کے یہاں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے زوروں سے یہ لگے ہوئے ہیں۔ کبھی نہیں سنا تھا کہ یہ امریکہ میں اور انگلینڈ میں اور پیرس میں اور وہاں جا جا کے کئی مہینے رہ کے تبلیغ اسلام کریں گے، وہ فنڈامنٹلزم کی تبلیغ کی جاتی ہے، مست رکھو فکر تو آگاہی میں۔ لیکن عزیزان من
قرآن کا طالب علم ہوں میں، میرا اس سے زیادہ کوئی دعویٰ نہیں، زندگی کا اعتبار نہیں، میں یہ واضح کر دوں، قرآن کا ادنا طالب علم ہی بغیر کسی دعوے، میرا تعلق کسی فرقے سے نہیں، کوئی پارٹی نہیں، میں خود کسی پارٹی سے متعلق ہوں، کوئی جماعت میری نہیں، کسی میں زبردستی کوئی چیز نہیں ٹھوں، قرآن کے مطالعے سے جو بصیرت حاصل کر ہوتی ہے قوم کے سامنے پیش کیے چلا جاتا ہوں اور بس۔ لیکن قرآن ہی سے یہ بات ذہن میں آئی ہے کہ یہ سازشیں جتنی جی چاہے ہوتی رہیں، وقتی طور پہ تو سیٹ بیک ہو جائے گا، لیکن قرآن کا دعویٰ یہ ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس نے رسول کو اور اس کے ساتھ ایک نظام برحق کو اس لیے بھیجا ہے کہ وہ نظام دنیا کے ہر نظام پر غالب آ کر رہے، خواہ مشرکین کو یہ بات کتنی ہی ناگوار کیوں نہ گزرے۔ مشرک وہ ہے جو خدا کے اقتدار، اس کے حکومت کے ساتھ انسانوں کی حکومت بھی شامل کرتا ہے، انہیں یہ بات بڑی ناگوار گزرے گی، لیکن کہا گزرا کرے، یہ تو ہو کے رہنا۔ قرآن کے طالب علم کی حیثیت سے اس مقام پہ پہنچ کے میں کبھی مایوس نہیں ہوتا، سوال ہی نہیں۔ جس کا اس پہ ایمان ہے تو خدا کہتا ہے کہ یہ ہو کر رہنا ہے، تو میں کون ہوں جو مایوس ہو جاؤں کہ نہیں ہوتا؟ یہاں نہیں ہوتا کہیں اور ہو۔ اس نے تو انسانیت کو مخالف کیا ہوا ہے۔ وہ تو یہ ہے کہ سعادت یہ کس کے حصے میں آتی ہے جو بڑھ کے اٹھا لے۔ بدبخت رہنا چاہتے ہو، تاریکیوں میں رہنا چاہتے ہو، رہو، تباہ ہو جاؤ، برباد ہو جاؤ، لیکن خدا کا یہ نظام تو اس کائنات میں، اس کرۂ ارض پر قائم ہو کر رہنا ہے۔ عزیزان من، قائم ہوا تھا سب سے پہلے وہ بائی ریولیوشن پیدا ہوا، چند دنوں کے عرصے کے اندر اس کو قائم کر دیا تھا۔ اب بائی ایولیوشن یہ ہو رہا ہے، خود انسان اپنے ناکام تجارب کے ہاتھوں جہاں ٹھوکر کھا کے نیا راستہ قدم اٹھاتا ہے، وہ اسی سمت کی طرف لے جاتا ہے جس طرف قرآن کا نظام لے جانا چاہتا ہے انسان۔ عجیب چیز، اس اعتبار سے میں مغرب کے افکار کو پڑھتا ہوں تو مجھے بڑا حوصلہ ہوتا ہے کہ یہ چیز ہو کر رہے گی۔ یا حتی مطلع الفجر، قرآن نے کہا ہے کہ یہ فجر ہونے تک یہ پروسیس ہمارا جاری رہے گا اور نمود سحر ہو کر رہے گی۔ اور اسی لیے عزیزان من، اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ یاد رکھو، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش، اور ظلمت رات کی سیماب پا ہو جائے گی، اس قدر ہوگی ترنم آفری باد بہار، نکہت خوابیدہ غنچے کی نوا ہو جائے گی، اور شب گریزاں ہوگی آخر جلوائے خورشید سے، یہ جہاں معمور ہوگا نغمہ توحید سے۔ عزیزان من، قرآن پر ایمان رکھنے والا مایوس نہیں ہوتا۔ اقبال نے بھی ہمیں امید ہی کا سبق دیا، میں بھی امیدوں ہی کا سبق دیے چلا جا رہا ہوں، کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ لیکن یہ چیز کہ اسلام کے خلاف، دین کے خلاف جو سازشیں ہوتی ہیں میرے علم میں وہ آ جاتی ہیں، ان کو میں پیش کرتا چلا جاتا ہوں۔ میرا مقصد صرف قرآن کے نور کو پھیلانا ہے اور کوئی اپنا مفاد اور مقصد نہیں ہے۔ عزیزان من، وہ اعلان کر دیجیے گا کہ پردہ باہر اور وقت تک۔ عزیزان من، آپ کا شکر گزار ہوں۔ یہ کہیے کہ ہم نے عید بڑی خوشگواری سے منائی آج، آپ نے بڑے ہی سکون سے، تحمل سے میری گزارشات کو سنا، میں آپ کا شکر گزار ہوں اس گئی ہوئی عید کے لیے۔ بہرحال آج ہم اسے منا رہے ہیں تو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں، اور اصل عید تو یہی ہے جو میں کرتا ہوں۔ آپ کا شکریہ۔ دو اعلان ہیں، ایک تو میں ہی عرض کیے دیتا ہوں کہ یہ وقت ہم نے 8 بجے رکھا تھا رمضان شریف کی وجہ سے کہ لوگوں کو دقت ہوتی تھی۔ دیکھا یہ گیا ہے کہ اتنے صبح 8 بجے کم تشریف لاتے ہیں لوگ، پھر انہوں نے کہا ہے کہ ذرا آگے بڑھائیے، ہم بڑھایا بھی کرتے ہیں۔ تو آئندہ جمعے کو 8:30 بجے درس شروع ہوگا یہی۔ دوسرا اعلان یہ ہے جو میں بھی کروں گا، اس کے بعد 14 اگست یوم آزادی آتا ہے اور 13 کو پھر جمعہ ہے۔ تو اتفاق ہے یہ کہ اس کے ساتھ ہی یہ آ گیا۔
تو ہم یوم آزادی کے اوپر بھی یعنی میں ایک خصوصی درس پیش کیا کرتا ہوں، تو 13 اگست کا جو درس جمعہ ہوگا اس میں آزادی کے اعتبار سے ایک خصوصی درس بھی ہوگا، اس کا بھی میں اعلان ابھی کر دوں، اور شیخ صاحب کو اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ اور اسلام اگست کا پرچہ بھی چھپ کے آ گیا، وہ بھی اسٹاک سے مل گیا۔ شکریہ، شکریہ آپ کا شکریہ۔ اب آپ اور کیا حال ہے؟ خیریت سے؟